بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اسکاٹش میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے عجب بندن اور اس کی رائٹر ہیں ہما وقاص۔ یہ بہت ہی خوبصورت محبت سے لبریز کہانی ہے دانیال اور ماہم کی، جو ایک دوسرے سے عادات میں بالکل ہی مختلف ہیں۔ دونوں کی ارینج میرج ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد ان کی بہت ہی خوبصورت سٹوری چلتی ہے۔ ان کے درمیان کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ دونوں، اور ان کی شادی بھی سروائیو کر پاتی ہے کہ نہیں، یہ سب کچھ جانیں گے ہم اس ناول میں۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملیز کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ دانت پیس کر خونخوار نظر اپنے سامنے کھڑی اس دھان پان سے وجود کی لڑکی کو دیکھا، جس کے ہاتھ میں سالن کا باؤل تھا، جس میں سے اب کچھ سالن چھلک کر اس کی سفید شرٹ کو داغدار کر چکا تھا۔ اوہ سوری۔ اس نے جلدی سے انگلی دانتوں میں دبائی تھی۔ آنکھیں حیرانی سے تھوڑی سی پھیل گئی تھیں، لیکن شرارت ہنوز قائم تھی۔ سوری؟ دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ غصہ تو اس کی لاپرواہی پر زیادہ تھا۔ میری ساری شرٹ خراب کر دی۔ اب وہ ایک نظر اپنی شرٹ پر ڈال رہا تھا، جو اب عجیب ہی شکل اختیار کر چکی تھی، اور پھر ایک کھا جانے والی نظر سامنے کھڑی اس لڑکی پر ڈالی جس نے 2 دن میں ہی اس کے ناک میں دم کر دیا تھا۔ اول تو ہمیشہ کی طرح اس شادی پر بالکل آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس دفعہ اماں کی بے حد ضد تھی، جس کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہی بنی تھی اس کی۔ ان پر اس کی شادی کا عجب بھوت سوار ہو گیا تھا۔ انہوں نے کوئی لڑکی پسند کر لی تھی اپنے عجیب سے خاندان میں سے، جس کے لیے اس دفعہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی گھسیٹ لائی تھی کہ شادی پر ایک نظر ڈال لینا۔ وہ لڑکی تو ابھی تک دیکھ نہیں پایا تھا۔ ہاں البتہ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے تنگ کر چھوڑا۔ مجھے نہیں پتہ چلا بھئی، آپ تو ایسے غصہ کر رہے ہیں، اتنا رش ہے شادی کا، ہم نے ناک سکیر کر کہا اور ہونٹوں کو بینچ کر دائیں بائیں میں ایسے جنبش دی جیسے اس کا کوئی قصور نہ ہو۔ آپ اگر آرام سے چل لیں گی، اس طرح اچھل اچھل کر صبح سے جیسے پھر رہی ہیں، نہیں پھریں گی تو میرا خیال ہے بہت سارے لوگ بچ جائیں گے نقصان سے، دانیال نے غرانے کے انداز میں کہا۔ وہ کل سے یہاں تھے اور اس لڑکی کو اس نے 1 منٹ کے لیے بھی کہیں سکون سے بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ بچی اتنی بھی نہیں تھی جتنی اس کی حرکتیں بچگانہ تھیں۔ اونچی اونچی آواز میں کہہ لگاتی، بچوں کے پیچھے ان کے کھانے کی چیزیں چھیننے کے لیے بھاگے پھرتی، کبھی کسی سے ٹکراتی تو کبھی کسی سے۔ اتنا بھی کیا نقصان ہوا آپ کا؟ اپنے ساتھ کھڑی دوسری لڑکی کو باؤل تھما کر اب وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے ماتھے پر بر ڈالے الٹا اسی پر چڑھ دوڑی تھی۔ میرا خیال ہے آپ اندھے نہیں ہیں، یہ میری شرٹ پر آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ ابھی اسی وقت میں بدل کر باہر نکلا ہوں، دانیال نے شرٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ آواز اب غصے سے بھاری ہو رہی تھی۔ ایک تو اتنے کم کپڑے رکھ کر لایا تھا شادی کے لیے، اماں کے بہت کہنے کے باوجود اسے کوفت ہو رہی تھی بیگ بھر بھر کے لے جانے میں۔ اب ان محترمہ نے اس شرٹ کا بھی ستیہ ناش کر چھوڑا تھا۔ پاگل کہیں کی! اتار کے دے مجھے، برے انداز سے ہوا میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا۔ کیا؟ دانیال نے ناسمجھی کے انداز میں بھویں اچکا کر کہا۔ جی اتار کے دے نا، ابھی دھلوا دیتی ہوں، لاپرواہی کے انداز میں کہا۔ دانیال کو اسی لاپرواہی سے تو چڑ تھی۔ وہ نہ تو خود لاپرواہ تھا اور نہ کسی کی یوں لاپرواہی کو برداشت ہوتا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، گھور کر اسے دیکھا۔ اب ہٹیں گی یہاں سے کہ؟ راستے کو روکے ہوئے اس کے وجود پر ایک ناگوار سی نظر ڈال کر کہا۔ اوہ جائیں جائیں، ماہم نے تنزیہ سے انداز میں ایسے کہا جیسے کہہ رہی ہو جان چھوڑے بھئی۔ یہ کون ہے محترم؟ پاس کھڑی ارسا نے پوچھا۔ میری امی کی چچا زاد بہن ہیں، ان کے بیٹے ہیں جناب، ماہم نے بڑے انداز سے گردن پر آئے بالوں کو جھٹکا دیا۔ پہلے تو کسی شادی میں نہیں دیکھا ان کو۔ ارسا نے تھوڑی پر انگلی ٹکاتے ہوئے اسی راستے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ ابھی پھنکارتا ہوا نکلا تھا۔ ارے کہاں یاد نہیں؟ بچپن میں بھی ایک طرف بیٹھے رہتے تھے، یہ سب ان کو چھیڑتے تھے، ماہم نے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے یاد دلایا۔ ارے ہاں آیا یاد، یار تب تو عجیب مسکین سا تھا، اب تو بڑا ہینڈسم ہو گیا ہے۔ ارے خاک ہینڈسم، ویسے کے ویسے ہیں سریل سے، مجھے تو ایسے لڑکے زہر لگتے ہیں، ناک پر 2400 گھنٹے غصہ ہی جمائے رکھتے ہیں۔ ماہم نے بھی گھور کر اسی جگہ پر دیکھا جہاں سے وہ ابھی گزر کر گیا تھا۔ اماں کوئی اور لڑکی نہیں ملی تھی آپ کو کیا؟ دانیال نے حیرانی سے کھلے منہ سے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر دانت پیستے ہوئے پاس بیٹھی نازش کو کہا، جو بڑے لاڈ سے اسے سامنے کسی 5 سال کے بچے سے چپس کا پیکٹ چھینتی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ یہ ہے وہ لڑکی جو میں نے تمہارے لیے پسند کر چھوڑی ہے۔ دانیال کے بھویں اپنی جگہ سے اوپر چلی گئی تھی اور ماتھے پر چند ناگواری کے بل نمودار ہو گئے تھے۔ اس چھلاوا نما لڑکی کی حرکتوں نے 2 دن میں اس کی زندگی عذاب کر چھوڑی تھی، اور اماں اسے پوری زندگی کے لیے مسلط کرنے پر تلی ہوئی تھیں۔ کیوں، کیا برائی ہے اس میں؟
دیکھ تو کیسی پیاری شکل، اور ایسے چھوٹی سی چنچل ہی گھر میں رونق ہو جائے گی۔ نازش نے دوپٹے کا کونا منہ میں دبا کر سرگوشی کی اور دور کھڑی ماہم کے سراپی کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ارے اماں بس کریں، دانیال نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ دیکھے تو ذرا، عجیب ہی مخلوق لگ رہی ہے۔ اب وہ 5 سال کے بچے سے چپس کا پیکٹ چھین رہی ہے۔ دانیال نے ناگوار سی شکل بنا کر اماں کو اس کی عجیب حرکت کے بارے میں باور کروایا۔ وہ پہلے تو بچے کی منتیں کرتے رہی کہ وہ پیکٹ اسے دے دے، لیکن جب وہ نہیں مانا تب اسے چھین رہی تھی۔ بچہ بھی روتا ہوا پورا زور لگا رہا تھا۔ ارے تو کیا ہوا، شوق سی ہے، ہنستی کھیلتی کہوں سے گھر گونج جائے گا۔ نازش نے اس کی کسی بات کو بھی سنجیدہ نہ لیتے ہوئے اس لڑکی کی بلائیں اتاری۔ وہ گھر کی ازلی خاموشی سے تنگ آ چکی تھی۔ جب سے فروا کی شادی ہوئی تھی تب سے گھر کا سناٹا کاٹ کھانے کو دھوتا تھا۔ دانیال پر پڑھنے کا بھوت سوار تھا، اب جا کر انجینئرنگ مکمل ہوئی تھی۔ بس کریں ماں، یہ ندیدہ پن ہے اس کا، اور اتنی زور سے ہنستی ہے کہ ارد گرد 4-5 لوگ تو ویسے ہی دہل جاتے ہیں۔ دانیال نے اپنی ازلی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح مجھے ایسی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ اس نے لبوں پر زبان پھیری، چور نظروں سے ارد گرد دیکھا کہ کوئی ان کی باتیں سن نہ رہا ہو، اور تھوڑے دھیمے لہجے میں کہا، میں ہرگز اس عجیب سی مخلوق سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ بالکل بات آگے نہیں چلائیں گی؟ انگلی 2 ٹوک انداز میں نازش کی آنکھوں کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ تم نے پہلے کب میری کوئی بات مانی؟ نازش کی آنکھوں میں فوراً سے پانی تیرنے لگا۔ ایک بیٹا ویسے ہی جہانی فانی سے کوچ کر چکا تھا، اب یہ ایک تھا، وہ اس کو ہرگز کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی ہر خوشی اپنی زندگی میں ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ نانا کرتے 30 کے ہو چلے ہو، اب بھی اپنی ہی من مانی کرتے رہو گے؟ انہوں نے دوپٹے سے آنسو پوچھے۔ اماں اب خیر 30 کا تو نہیں ہوا ابھی میں، دانیال نے خجل سا ہو کر کہا۔ جو بھی ہو، تم نے کہا تھا شادی میری مرضی سے کرو گے، اب میں جو چاہوں پسند کروں، خفا سی شکل بنا کر نازش نے کہا۔ اماں یہ عجیب دھونس ہوئی یار، پلیز اس کے علاوہ اور کوئی بھی۔ دانیال نے سامنے کرسی پر بیٹھی مزے سے بچے سے چھین کر لیا گیا پیکٹ کھاتی لڑکی کی طرف دیکھا۔ ہلکے سے گھنگریالے بال جو کندھوں سے نیچے آ رہے تھے کندھوں پر ڈالے، ساتھ بیٹھی لڑکی کے ساتھ گپے لگانے میں مصروف تھی۔ ارے مجھے تو اس جیسی اور کوئی نظر ہی نہیں آئی، اور تو دیکھ لے میں اس دفعہ یہاں سے بات پکی کر کے ہی جانے والی ہوں، نازش نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا۔ نہیں تو تیرے ابا کروا دیں گے اس نازنین سے شادی، وہ لے جائے گی میرے بیٹے کو اپنے ساتھ باہر، میں کیا کروں گی اکیلے یہاں، انہوں نے روحانسی آواز میں کہا۔ ان کو ڈر تھا کہ فراست اپنی بہن کی بیٹی سے ان کے بیٹے کی شادی کروا دیں گے، اور ہمیشہ باہر پلی بھری لڑکی ان کے بیٹے کو بھی ہمیشہ کے لیے باہر لے جائے گی۔ اماں اچھا چپ نہ، اچھا۔ دانیال نے خوف زدہ شکل بنا کر ارد گرد نظر دوڑائی۔ وہ شادی والے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، مہندی کا فنکشن کچھ دیر میں ہی شروع ہونے والا تھا۔ وہ کل صبح یہاں لاہور آئے تھے، بچپن میں خاندان کی 1-2 شادیوں میں شرکت کے بعد اس نے دور دراز کی شادی کی تقریبات میں جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ آج کوئی 10-12 سال بعد وہ آیا تھا اپنی اماں کے رشتہ داروں کی کسی شادی پر۔ سنجیدہ طبیعت کا مالک کچھ تو وہ پہلے سے تھا، اور کچھ نبیل کی موت کے بعد زیادہ ہی چپ سا رہنے لگا تھا۔ نبیل سب سے بڑا تھا، اس سے چھوٹی فروا، اور تیسرے نمبر پر یہ تھا۔ نبیل کی عجیب موت ان کی زندگی کے سارے رنگ لے اڑی۔ وہ کچی عمر میں کسی لڑکی کی محبت میں ایسا گرفتار ہوا کہ اس کے نہ ملنے کے غم میں اپنی ہی جان لے بیٹھا تھا۔ اس کی موت نے دانیال کے ذہن پر ایسا گہرا اثر چھوڑا تھا کہ اسے محبت جیسی خرافات سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ نبیل کی موت کے بعد اس کی لڑکی ذات میں دلچسپی بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اسے لڑکیوں سے محبت کرنا، ان کے پیچھے وقت برباد کرنا اور ان کے پیچھے جان تک دے دینا انتہائی کوئی بے وقوفانہ عمل لگتا تھا۔ کیا مائیں اپنے بیٹوں کو اپنے سینوں سے لگا کر اس لیے سینچتی ہیں کہ وہ جوانی میں کسی انجان لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر اس ماں کی ممتا کو ہی چھلنی کر جاتی ہیں، جس کی اس کی ایک ایک رات کا قرض وہ ساری زندگی نہیں اتار سکتے جو اس نے ان کے لیے جاگ کر گزاری ہو۔ نبیل کی اس ناگہانی موت کے وقت وہ 16 سال کا تھا، اور نبیل 22 سال کا۔ وہ دن اور آج کا دن اسے لڑکی سے، خاص طور پر ایسی شوخ چنچل لڑکیوں سے عجیب سی چڑ تھی۔ بہت عرصے تک تو شادی کرنے سے ہی منع کرتا رہا، اب وہ 28 کا ہو چلا تھا۔ اماں کو فکر کھائے جا رہی تھی کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی دیکھ بھی پائیں گی کہ نہیں۔ بیٹا شادی سے پہلے ایسی ہی ہوتی ہیں سب لڑکیاں، بدل جائے گی، تیرے رنگ میں ڈھل جائے گی۔ انہوں نے محبت سے دانیال کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اچھا اگر میرا جینا اجیرن کر چھوڑا اس نے تو؟ دانیال نے اچٹتی سی نظر سامنے بیٹھی اس آفت پر ڈالی جو اماں اس کی زندگی میں لانا چاہتی تھی۔ ارے رنگ بھر دے گی تیری پھیکی زندگی میں، اماں نے ماتھا چوما تھا۔ چلیں پھر بھروا لیں ان محترمہ سے میری زندگی میں رنگ۔
दानियाल ने हार मानते हुए ठंडी आह भरी थी। आप खुश रहें बस। उसने माँ के चेहरे पर बरसों बाद सुकून देखा था। अम्मी बात सुने मेरी। माहम ने शाजिया का बाजू जोर से पकड़कर एक तरफ ले जाते हुए कहा। वो तेज़ी से बड़े से बरामदे से होती हुई जा रही थी जो खचाखच मेहमानों से बड़ा पड़ा था। भाग दौड़ में रात के फंक्शन के लिए तैयार हो रहे थे। वो कोई सुनसान गोशा तलाश कर रही थी। फिर स्टोर पर नज़र पड़ते ही वो शाजिया को वहाँ ले जा चुकी थी। मैं उस खरूस से हरगिज़ नहीं शादी करूँगी, माहम ने गुस्से से आंखें फाड़ते हुए कहा। वो तो सांस भी सोच सोच कर लेता है, बेजार सी शक्ल बनाकर होंठों को अजीब से जाविये में घुमाते हुए कहा। शाजिया और बासित ने उसे बुलाकर उसके रिश्ते की बाबत उसे आगाह किया था क्योंकि नाजिश कराची जाने से पहले उसे दानियाल के साथ मंसूब करके जाना चाहती थी। उसके तो 14 तबक रोशन हो गए थे। ये सुनकर कि वो अकरू सिंह उसकी सारी ज़िंदगी का साथी बनेगा। बात ऐसे करता है जैसे हर लफ्ज़ पर टैक्स अदा करता हो। माहम ने नाक चढ़ाकर दानियाल की अगली खूबी गंवाई थी। चुप कर, तेरे अब्बा ना सुन ले कमबख्त कहीं की। शाजिया ने डर कर उसकी कैंची की तरह चलती ज़ुबान को रोकने के लिए उसे घूर कर देखा था। और क्या उस लोफर अरकम से करवा दें तुम्हारी शादी? न किसी काम का ना काज का। शाजिया ने दांत पीसते हुए मोहल्ले के लड़के का कहा जो बहुत दफ़ा उनके यहाँ माहम के लिए रिश्ता भेज चुका था। अम्मी नाम ना लें उस लंगूर जैसी शक्ल वाले अरकम का। मैं कौन सा उसकी खातर इनकार कर रही हूँ। अल्लाह तौबा अम्मी, माहम ने अफसोस से शाजिया की तरफ देखते हुए कहा। इतना अच्छा समझदार बच्चा है, खुश शक्ल, अच्छा कमाने वाला। शाजिया फिर से उसे डांटने के अंदाज में दानियाल की खूबियाँ गिनवाना शुरू कर चुकी थी। अम्मी क्या अचार डालूंगी इन सारी खूबियों का मैं? मुझे ऐसा इस किस्म का शोहर नहीं चाहिए। हवा में नागवारी से हाथ चलाया और धप से पास पड़े पलंग पर मुंह फुलाकर बैठ गई। मुझे दोस्तों की तरह हंसने खेलने वाला शोहर चाहिए। आपने देखा उसको कैसे अकरूसा है, रूहानसी सी शक्ल बनाकर कहा। शुरू से अपने जहन में ऐसा ही हमसफ़र सोचा था जो उसकी शरारतों में उसका साथ देगा, जैसे वो ज़िंदगी जीती उसी ढंग से जिएगा। लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्ट था। मौसूफ कोई इंतहाई ही बुढ़ी रूह अपने जिस्म में लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। मुस्कुराहट तो देखी तक न थी इन 2 दिन में उसके चेहरे पर। हाँ अलबत्ता अपने लिए नागवारी बहुत बार देख चुकी थी। चुप कर जा बेवकूफ़ कहीं की, तेरे अब्बा सुन लेंगे, शाजिया ने बासत से डरते हुए कहा। वो तो उसको बताना भी नहीं चाहते थे। शाजिया ने थोड़ी ज़िद की तो वो राज़ी हुए थे कि चलो बता दो, उसे ज़हनी तौर पर सेट हो जाएगी। अम्मी मुझे नहीं पसंद वो कल्फ लगा शख्स, बच्चों की तरह अजीब झुरझुरी लेते हुए कहा। अरे ये कल्फ दूसरों के लिए होती है, बीवी के तो सभी गुलाम होते हैं। शाजिया ने प्यार से उसके चेहरे को दोनों हाथों में लिया था। और तुझ जैसी तो वैसे ही दीवाना बना डालेगी उसको। शाजिया ने शरारत से गाल खींचे थे। अम्मी मुझे कोई शौक़ नहीं चढ़ा, पता है कल सालन क्या गिर गया मुझसे गलती से। मसूफ ने तो ऐसी ऐसी सुना डाली, खुदा की पनाह समझो बस। माहम अभी भी मुँह मसूरे ही बैठी थी। अम्मा उसे मना करें, ये डांस नहीं करेगी। दानियाल ने नाजिश के कान में सरगोशी की थी जबकि नज़रें सामने खड़ी माहम पर थीं जो 3 लड़कियों के साथ अभी अभी डांस फ्लोर पर आई थी। तीनों अपनी कमर के गिर्द दुपट्टे बांध रही थी, मतलब डांस शुरू करने ही वाली थी। माहम शहद रंग के चिपकते जोड़े में दमक रही थी। एक तो वैसे ही खुश शक्ल थी, ऊपर से पूरे लवाजमात के साथ तैयार हुई थी। दानियाल ने एक भरपूर नज़र अब किसी और नज़रिए से डाली थी। वो वाकई मुकम्मल दिलकशी को समेट कर एक ही सरापे में सिंची हुई दोशीज़ा थी। एकदम से दिल को अजीब सी उलझन हुई थी। कल वो बाकायदा उसके नाम से मंसूब होने जा रही थी और फिर चंद माह में ही शादी थी और वो यूँ उसके नापसंदीदा काम को सर अंजाम देने के लिए खड़ी थी। बहुत सी कज़न सीटियाँ बजा रहे थे। ये सब देखकर वो ज़ब्त से लब भींचता हुआ नाजिश के पास आया था। अरे बेटा ऐसे कैसे, अभी तो बात ही हुई है सिर्फ। नाजिश ने हैरानगी से दानियाल को देखा। तो अम्मा आग हो गई है ना, आप कहीं जाकर शाजिया खाला को मना करें उसे। दानियाल को अजीब उलझन होने लगी। दिल कर रहा था जाए और उसे खुद खींचता हुआ फ्लोर से उतार दे। बेटा तो क्या है, सारी बच्चियां मिलकर ही कर रही हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। नाजिश ने खजल होते हुए इर्द गिर्द देखा। अम्मा तो ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे शादी नहीं करनी फिर। दानियाल ने अपने अगली गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। अच्छा एक मिनट, नाजिश ने एकदम उसके इरादे को भांपते हुए जल्दी से कहा। वो तो इतनी मुश्किल से उसे राज़ी कर पाई थी। वो तेज़ी से चलती हुई कुछ दूर खड़ी शाजिया के पास आई। शाजिया मेरी बात सुनना ज़रा, नाजिश ने हाथों को मसलते हुए धीरे से पुरजोश खड़ी शाजिया को कहा था। जी कहें, किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? शाजिया जल्दी से मुतवज्जा हुई और खुश दिली से पूछा। अरे नहीं बस वो। नाजिश ने थोड़े जुज़बुज़ से अंदाज में लब कुचले और इर्द गिर्द देखा। क्या हुआ, कोई परेशानी है? शाजिया ने परेशान सी होकर कंधे पर हाथ रखा था। माहम को कहें
ڈانس مت کرے دیکھیں دانیال، نازش نے تھوڑا رک رک کر شرمندہ سے لہجے میں کہا تھا۔ اوہ میں سمجھ گئی، آپ بالکل پریشان نہ ہو، بس وہ بچیوں نے مل کر کیا تھا ڈانس تیار، میں ابھی منع کیے دیتی ہوں۔ شازیہ نے فوراً نازش کی شرمندگی دور کرنے والے انداز میں کہا اور تیزی سے دوپٹہ سنبھالتی ماہم کی طرف بڑھی تھی۔ ماہم شازیہ ماہم کا بازو پکڑے ایک طرف لے گئیں، جو ابھی ڈانس شروع ہی کرنے والی تھی، تھوڑی عجیب نظروں سے شازیہ کی طرف دیکھنے لگی۔ تم لوگ کرو بیٹا، اس کو کچھ کام ہے، شازیہ نے معذرت کے انداز میں ارسا اور عارفہ سے کہا اور اس کا بازو پکڑ کر زبردستی ایک طرف لے آئی تھی۔ کیا ہے امی؟ بیچ میں سے ہی کھینچ لائی ہیں مجھے، کیا آفت آ گئی اب؟ ماہم نے بازو سہلاتے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر ناگواری سے پوچھا۔ تو بس رہنے دے ڈانس کرنے کو۔ شازیہ نے پھولی سانس کو بحال کرتے ہوئے تیزی سے کہا، امی میں ایک ہفتے سے ارسا والوں کے ساتھ اپنی ٹانگیں تڑوا رہی ہوں اور آج آپ مجھے کھینچ کر لے آئی ہیں وہاں سے، پہلے بھی تو کرتی تھی، اب کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ماہم کا پارا چڑھ گیا تھا، عجیب ناسمجھی کے انداز میں شازیہ کو دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا وہ دانیال۔ شازیہ نے نظریں چرائیں، اس کو پسند نہیں بیٹا یہ سب، انہوں نے محبت سے کہا۔ چلے جی، ہو گیا نا شروع؟ امی میں نہ کہتی تھی عجیب کوئی سلو قسم کا انسان ہے، ماہم نے ناک سکیر کر کہا۔ دل کیا جا کر زور سے کندھا ہلا کر پوچھے، کیا خرید لیا ہے مجھے جناب نے؟ خدا کی پناہ، ابھی تو کوئی رشتہ نہ ناتا، جناب دھونس جمانا بھی شروع؟ غصے سے ماہم نے دانت پیستے ہوئے کہا اور ایک نظر اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھے دانیال پر ڈالی، جو اسی کی طرف چور نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی فوراً نظریوں کا زاویہ بدل ڈالا تھا۔ ارے بات مانتی ہے میری جوتی، میں تو کروں گی ڈانس۔ ماہم نے زور سے پیر پٹکا تھا، جبکہ نظریں ابھی بھی دور کھڑے دانیال پر ٹکی تھیں۔ اس نے آنکھیں سکیر کر اس کو دیکھا۔ ماہم خبردار جو گئی باہر، ٹانگیں توڑ دوں گی، اچھا بھلا آیا رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ شازیہ نے آگے بڑھ کر زور سے بازو دبوچا تھا ماہم کا۔ اف امی، تکلیف سے کراہ گئی تھی وہ تو نکلے میری بلا سے، عجیب انسان ہے، جان نہ پہچان، نواب ابھی سے شوہر بن بیٹھے، غصہ ابھی بھی ناک پر دھرا تھا۔ میں تو شوہر بننے کے بعد نہ مانوں گی اس کی، یہ ابھی کی بات کر رہے ہیں؟ زبردستی بازو چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ چل اب چپ کر جا بے شرم، کھڑی رہ ادھر، شازیہ نے غصے سے کہا تھا اور ایک جھٹکا دیا تھا بازو کو۔ ماہم ہل کر رہ گئی۔ امی، اس نے بے چارگی سے دیکھا تھا شازیہ کو، جبکہ ڈانس ختم ہونے کے بعد اب سب تالیاں پیٹ رہے تھے۔ ارسا کی بڑی بہن ناہید کہ اس کے بڑے چچا کی بیٹی تھی، جس کے لیے وہ اتنی پرجوش رہی تھی، اور ان جناب نے ساری خوشی اور جوش پر پانی ہی پھیر دیا۔ ماہم نے کھا جانے والی نظروں سے گردن اکڑائے کھڑے دانیال کو دیکھا تھا۔ جی؟ اس کے عقب سے مردانہ وجاہت بھری آواز ابھری تھی۔ دھیرے سے ماہم نے نازک سراپا موڑا، وہ بالکل سامنے تھوڑے ناگواری کے انداز میں کھڑا تھا۔ ماہم نے ارسا کے ہاتھ اسے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ چھت پر اس سے ملنا چاہتی ہے۔ دانیال پہلے تو عجیب الجھن کا شکار ہوا اس ناگوار سی فرمائش پر، پھر دوسری دفعہ ارسا نے پھر سے پیغام بھجوایا تھا، جس پر وہ بے دلی سے اوپر آیا۔ اب ارسا سیڑھیوں میں کھڑی تھی، جو نیچے سے کسی کی آمد کی خبر کے لیے کھڑی تھی۔ وہ آپ سے بات کرنی تھی مجھے، بڑے لاپرواہ اور ناگواری کے انداز میں کہا۔ جی کہیں؟ ویسے یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں ہے، دانیال نے ارد گرد نظر ڈالی اور لبوں پر زبان پھیر کر پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ طریقہ تو آپ کا بھی مناسب نہیں تھا۔ دانت پیستے ہوئے اپنے اڑتے گھنگریالے بالوں کو زبردستی کانوں کے پیچھے اٹکاتے ہوئے ماہم نے کہا۔ کیا مطلب؟ کون سا؟ بڑی ناسمجھی کے انداز میں دانیال نے کہا اور بھویں اچکا کر چہرہ تھوڑا سا آگے کیا۔ وہ جو آپ نے میرا فنکشن ہی خراب کر چھوڑا۔ اس کے ایک دم چہرہ قریب کرنے پر ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، جو بھی تھا، لیکن وہ اتنا خوبرو ضرور تھا کہ سامنے کھڑا بندہ ایک لمحے کے لیے اس کا اسیر ہو جائے۔ ماہم نے بڑی مشکل سے آواز کو مدھم ہونے سے روکا تھا۔ وہ کیوں کمزور بنے اس کے سامنے؟ میں کیوں خراب کروں گا آپ کا فنکشن؟ دانیال نے بے یقینی سے کندھے اچکا کر ہونٹوں کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہوئے کہا۔ آپ ایک بات بتائیں، میرا آپ سے ابھی رشتہ ہی کیا تھا کہ آپ نے دھونس جمائی مجھ پر؟ ماہم کو اس کے انداز پر تپ چڑھ گئی تھی۔ تو محترم اس بات کو کسی کھاتے میں ہی نہیں لاتے ہیں؟ یہ میری زندگی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے ڈانس کرنا، ماہم نے تھوڑی گردن اکڑا کر کہا تھا، لیکن مجھے نہیں اچھا لگتا کہ جو لڑکی ایک دن بعد میرے نام سے منسوب ہونے جا رہی ہو، وہ یوں سب کے سامنے ناچے۔ دانیال نے دانت پیستے ہوئے ماتھے پر بل ڈال کر کہا اور ایک معنی خیز نظر اس پر اس رشتے کے حوالے سے ڈالی۔ ڈھیلے سے اونچے سے کرتے میں ملبوس تھی، دوپٹہ گلے میں بے نیازی سے جھول رہا تھا۔ رات میں پورا چاند چھت کو روشن کیے ہوئے تھا اور وہ اپنے نام کے معنی کی طرح دوسرا چاند ہی لگ رہی تھی۔
خوبصورتی کے معاملے میں تو ماں نے لاجواب انتخاب کر چھوڑا تھا، بس عقل سے ہی پیدل تھی۔ دانیال نے دل میں سوچا سوچا اور لبوں کو مسکرانے سے روکا تھا۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں شادی کے لیے راضی ہو گئی ہوں؟ ماتھے پر بل ڈال کر سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ بڑے روب سے گویا ہوئی۔ میں آپ سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ چہرے کا رخ ایک طرف کر کے ناگواری ظاہر کی۔ عجیب، کوئی بدتمیز سی بے باک لڑکی ہے۔ دانیال کے ماتھے پر پھر سے ناگواری کے بل آگے تھے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوئی، کیونکہ میں تو خود آپ سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوں، بڑے سنجیدہ انداز میں کہا اور لبوں پر پھر سے زبان پھیری۔ یہ تو بس میری اماں کا دل آ گیا تھا آپ پر۔ جیبوں سے ہاتھ نکال کر ہوا میں سیدھے کرتے ہوئے کہا، تو آپ منع کر دیں۔ ماہم نے فوراً تیزی سے کہا، کیوں؟ میں کیوں کروں؟ آپ کریں منع۔ دانیال نے بھویں اچکا کر کہا، مجھے تو ویسے بھی اپنی اماں کی پسند سے شادی کرنی ہے۔ اب ان کو آپ پسند ہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ان کے لیے میں آپ کو ساری عمر بھی برداشت کر سکتا ہوں، بڑے لاپرواہ انداز میں کہا۔ سامنے کھڑی ماہم کے تیز جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ کیا مطلب برداشت کر سکتا ہوں؟ دانت پیس کر اور آنکھیں سکیڑ کر کہا، مطلب سمجھانے کا میرے خیال سے یہ مناسب وقت اور موقع نہیں ہے۔ آپ کو منع کرنا ہے شوق سے کریں، لیکن میری طرف سے معذرت۔ ہاں، بڑے انداز میں باروب لہجے میں وہ دو ٹوک کہا۔ ماہم کا غصے سے چہرہ لال ہو گیا تھا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ دانیال پھر سے بول اٹھا، نیچے جائیں، رات بہت ہو رہی ہے۔ وہی باروب انداز، تھوڑا سا پیچھے ہو کر اسے ہاتھ کے اشارے سے نیچے جانے کا کہا۔ میری مرضی، میں جب بھی جاؤں آپ جائیں۔ اس کے روب چلانے کے انداز پر ماہم جل کر رہ گئی تھی۔ ناک پھلا کر کہا، نہیں آپ جائیں پہلے، میں کچھ دیر ٹھہر کر جاؤں گا، ایسے لوگوں کی نظروں میں آئیں گے۔ دانیال نے پھر سے باروب انداز میں ہی کہا تھا۔ وہ حیران کھڑی بھویں اچکائے اس کے انداز کو دیکھ رہی تھی۔ جائیں پلیز۔ دانیال نے پھر سے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ وہ پیر پٹکتی چل دی تھی۔ کیوں اماں کو بار بار منع کر رہے ہیں؟ پاگل، ایسی کوئی پیاری لڑکی ہے؟ فروا کی آواز فون سے ابھری تھی، جس پر شرٹ کا کالر ٹھیک کرتے کرتے اس کے ہاتھ تھم سے گئے۔ اچھا تو پہنچ گئی تم تک بھی خبر؟ واہ! تن سے بڑی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا تھا۔ رات کا سارا منظر آنکھوں کے آگے گھوم گیا تھا۔ اگر وہ اس سے بیزار تھا تو وہ اس کے مزاج کی نہیں تھی، تو خوش وہ بھی نہیں تھی۔ ساری رات اس بات نے بے چین کیے رکھا تھا اسے۔ ہاں تو بڑی تصویر دیکھی اس کی، سچ کہوں بس یہی ہونی چاہیے بھابھی میری۔ فروا چہک رہی تھی۔ ہاں اماں کے بعد ایک تمہاری ہی کمی تھی پوری ہوئی۔ دانیال نے ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ محترمہ تو شاید آج انکار کر دے۔ لب بھینچ کر اس کی رات والی بات کو سوچا تھا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، ہاں کر چکا ہوں میں۔ فروا کو اتنا کہہ کر خوش کر دیا تھا اور اس کی خوشی پر لب اس کے بھی مسکرا دیے تھے۔ اچھا، بڑی بات ہے، فروا نے کہا لگاتے ہوئے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں، عجیب کوئی بے وقوف قسم کی لڑکی ہے، صرف شکل ہی ہے، عقل سے پیدل ہے۔ دانیال نے مسکراہٹ دبائی۔ پیاری تو وہ تھی، اس بات پر تو دل نے بھی سرخم کیا تھا۔ اچھا، ایک تم ہی سمجھدار پیدا ہوئے ہو اس دنیا میں، فروا نے چڑھانے کے سے انداز میں کہا۔ ہاں وہ تو میں ہوں۔ ایک نظر خود کو سامنے لگے شیشے میں دیکھا تھا۔ اچھا چلو، تمہاری تعریفیں سننے کے لیے نہیں فون کیا تھا میں نے، فروا نے مصنوعی روٹنے کے سے انداز میں کہا۔ خدا حافظ۔ فروا کے خدا حافظ کا جواب دے کر وہ اب باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اف ماہا، عرصہ نے پاس کھڑی ماہا کے بازو پر زور سے چٹکی کاٹی تھی۔ ادھر دیکھ، پاگل لڑکی، اس کے لیے منع کر رہی ہے؟ پرجوش مگر دھیمے لہجے میں ماہم کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ ماہم نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور پھر چند لمحے تو مبہوت سی ہو گئی تھی۔ گرے چیک والے کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ اس پر بجلیاں گرا رہا تھا۔ ایک دم سے جیسے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پورے کا پورا اس کا ہونے والا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں جیسے کرنٹ دوڑ گیا تھا۔ کیا پرسنالٹی ہے! عرصہ نے پھر سے سرگوشی کی تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو عرصہ کے سامنے سنبھال پائی تھی۔ سو تو ہے، پر انداز تو چیک کرو ذرا، لگتا ہے جیسے کتنے برسوں سے مسکرایا نہ ہو۔ ہونٹ کو دانتوں میں دبائے اب وہ شرارت سے عرصہ کو کہہ رہی تھی، حالت دیکھ اپنی، کیسے بلش ہو رہی ہو۔ عرصہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا لگاتے ہوئے کہا تھا، پاگل کہیں کی۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتی وہ ایک طرف کو چل دی تھی اور وہ واقعی میں یہ سوچنے لگی تھی کہ وہ کیوں منع کر رہی تھی رشتے کو۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ نازش نے آگے بڑھ کر ماہم کا ماتھا چوما تھا اور پھر پیسے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے تھے۔ وہ ہلکے سبز رنگ کے جوڑے میں دھیرے سے مسکراہٹ دباتی دانیال کے دل کے تار بجا گئی تھی۔ تو اس ادا کو میں کیا سمجھوں؟ پرسوں تو بہت جوش میں کہہ رہی تھی نہیں کرنی شادی مجھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دانیال سب سے نظریں بچا کر اس پر اچٹتی سی نظر ڈال رہا تھا۔ شازیہ اب دانیال کے بابا کے ساتھ آؤں گی،
बाकायदा रस्म करके जाऊंगी। नाजिश ने शाजिया के कंधे पर फटते मोहब्बत से हाथ रखते हुए कहा था। दानियाल, आप भी साथ आकर बैठो। शाजिया ने अब दानियाल को रस्म करने के लिए बुलाया था। जी वो। दानियाल ने जुज़बुज़ सा होकर नाजिश की तरफ देखा था। वो पहले ही नाजिश को कह चुका था कि मेरी किसी किस्म की कोई रस्म नहीं होगी, आप बस माहम की रस्म करिएगा। लेकिन यहाँ तो फिर उसको साथ बैठने के लिए बुलाया जा रहा था। सर के पीछे खारिज करता हुआ वो थोड़ा फासला देकर बैठ गया। अक्ल तो देखो जनाब की। माहम को उसका यूं दूर होकर बैठना अजीब तरह से लगा था। सही कह रहे थे, मैं सिर्फ उनकी अम्मा की पसंद हूँ और कुछ भी नहीं। एकदम से दिल बुझ सा गया था। तो मोहतरमा सिर्फ मजबूर हैं। रस्म के दौरान फिर चोर सी नज़र अपने साथ माहम पर डाली थी, जो अब परेशानी से लब कुचल रही थी। नहीं जी, मुझे भी कोई शौक़ नहीं चढ़ा। माहम ने घूर कर इर्सा को देखा था। मैं उस अकड़ू को खुद फ़ोन करूँ? अपने मशवरे अपने पास रखो। माहम ने माथे पर बल डालकर दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। माहम और दानियाल की शादी की तैयारी अरूज पर थी। निस्बत की रस्म हो, माहम का तो बहुत दिल था इसमें, पर दानियाल ने मंगनी करने से इनकार कर दिया। बकौल उसके ये फजूल रस्म है, बस बात पक्की हो गई है, ये बहुत है। माहम का दिल इस खबर पर बुरे तरीके से कटा था। उसे भी सब लड़कियों की तरह शौक़ था उसकी निस्बत का बड़ा सा फंक्शन होता। इसमें दानियाल उसकी उंगली में अपने नाम की अंगूठी पहनाता, लेकिन यहाँ तो मोहतरम ने सिरे से मना ही कर दिया था। और अब इर्सा का कहना था कि वो उसे खुद फ़ोन करूं अगर वो नहीं करता। क्यों? मैं कोई ऐसी गिरी पड़ी हूँ जो मैं फ़ोन करूं? जब उनका दिल ही नहीं तो मैं क्यों करूं? अरे अब कुछ दिन ही तो रह गए हैं शादी को। उसने उसका कंधा हिलाया था। माहम एकदम ख्यालों से बाहर रही। हाँ, लेकिन ऐसी बेताबी लड़के वहाँ दिखाते हैं जहाँ उनकी पसंद की शादी हो, सपाट चेहरे से कहा और अपने बड़े बड़े नाखून तराशने लगी। यहाँ बस धौंस जमाना तो अच्छे से आता है नवाब को। दांत पीस कर वो डांस वाला वाक़या याद किया जब बड़ा हक जताते हुए उसे डांस करने से मना किया था, लेकिन अब रिश्ता होते हुए भी एक दिन भी उससे बात नहीं की। कितना दिल करता था वो उसे रात रात भर बातें करे, अपनी बेताबियाँ बताए, उसके हुस्न की तारीफ़ें करे, शादी के बाद की कुछ मंसूबे बनाए। लेकिन यहाँ तो शायद जनाब के पास उसका नंबर तक नहीं होगा। हो सकता है आमने सामने बात करना चाहते होंगे। इर्सा ने कहा लगा कर कहा। हो सकता है। माहम ने बेदिली से फाइलर एक तरफ रखा। खड़ूस कहीं का। मुंह में गुस्से से बुड़बड़ाई थी वो। तुम्हें पता है मैं ऐसा हूँ ही नहीं। सेब के सलीके से कटे हुए काश को सलीके से मुंह के अंदर रखते हुए दानियाल अपने मखसूस संजीदा अंदाज में गोया हुआ। झूठ बोलते हो, करते तो होगे बात। फरवा ने आँख मारकर शरारत से कहा। वो दानियाल को छेड़ रही थी कि वो माहम से बात करता है। नहीं, मेरे पास तो उसका नंबर तक नहीं। मुझे ऐसे रात भर फजूल में जाग कर बातें करना इंतहाई कोई बेवकूफ़ों वाला काम लगता है। दानियाल ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा था। और फिर सुबह ऑफिस में जाकर मैं सही से काम ही ना कर पाऊँ। बड़े अंदाज से कंधे उचकाकर होंठों को बेनियाजी से बाहर निकालते हुए कहा। बड़ी बात है जनाब, फरवा ने शरारत से कहा और बेयकीनी में कहा लगाया था। ना करो यकीन, तुम खुद उसे फ़ोन करो और पूछ लो कि माहम बासत तुम्हें कभी दानियाल फरासत की कॉल आई, खुद बताएगी तुम्हें वो। दानियाल ने फिर से सेब की काश मुंह में रखी। वो खुद भी कौन सा बात करना चाहती होगी। मुझसे ज़बरदस्ती तो बेचारी की शादी हो रही है। वो तो शुक्र करती होगी कि मैं फ़ोन नहीं करता उसे। फरवा नहीं में सर हिलाती हंस रही थी और वो दिल में सोच रहा था, जबकि होंठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट थी। उफ, थक गई हूँ अब तो। माहम ने रोहानसी सी शक्ल बनाकर कोई 1000वीं दफ़ा कमरे का जायज़ा लिया था। जितना खूबसूरत और खूबरू दानियाल फरासत खुद था, उसके कमरे की हर चीज़ भी उसके सलीके और ज़ौक़ के मुताबिक थी। हर चीज़ तरतीब से पड़ी थी। साफ़ सुथरा कमरा था। अचानक उसे अपना कमरा याद आ गया था। उसे तो कोई चीज़ भी तरतीब से रखने की आदत ही नहीं थी। वो 3 भाइयों के बाद बड़ी मन्नतों मुरादों पर पैदा हुई इकलौती बेटी थी। अपने माँ बाप की लाट में पली थी। बेतरतीबी, सुस्ती, लापरवाही उसने कूट कूट पर कर भरी थी। इतने भारी लहंगे में और इतने भारी जेवर के साथ इतना मेकअप किए वो कब से बेड पर बैठी दानियाल का कमरे में आने का इंतज़ार कर रही थी, और वो था कि आने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी कमर के पीछे उसने तकिए दुरुस्त किए थे। चूड़ियों की खनक से पूरा कमरा गूंज उठा था। सुर्ख रंग के भारी काम वाले लहंगे में वो गज़ब ढा रही थी, लेकिन जिसके लिए ढा रही थी वो तो आ ही नहीं रहा था। अम्मा की पसंद जो ठहरी। माहम का दिल एकदम से डूबा था। जो भी था, जब से निस्बत तय हुई थी तब से दानियाल के नाम पर भी दिल धड़क जाता था, और अब निकाह के बाद जब वो पूरी तरह उसकी बनकर कमरे में बैठी थी तो दिल और भी उसकी मोहब्बत में सरशार हो रहा था। पता ही न चला कब उन्हीं सोचों में गुम उसकी आंख लग गई थी।
नहीं, तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखो, दानियाल ने कहा लगाते हुए पास खड़े आज़र से कहा। वो कब से दोस्तों में गिरा बैठा था। आज़र और फवाद तो जाने ही नहीं दे रहे थे। अभी हमारी ज़हनी हम आहंगी हुई नहीं और मैं जाते ही उस पर शोहर का हक जिता दूँ। अभी तो पता नहीं वो इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को कबूल कर भी पाती है कि नहीं। दानियाल ने सबके मशवरों को बलाए ताक रखते हुए सोचा था। बड़ी मुश्किल से रात के 2 बजे के करीब उनकी महफिल इख्तिताम को पहुंची तो वो नाजिश के पास आया था, जिसको देखते ही अलमारी से कुछ निकालने लगी। दानियाल बेटा, ये एक लंबी सी मखमली सुर्ख डिबिया उन्होंने दानियाल के हाथ में थमा दी। ये क्या है? दानियाल ने उलट पुलट करके नासमझी के अंदाज में उसे देखा था। दुल्हन को देना है ये, उसे मुंह दिखाई कहते हैं। नाजिश ने हल्की से चपत लगाई थी और नज़र भरकर उसे देखा। सियाह शेरवानी में वो नज़र लग जाने की हद तक दिलकश लग रहा था। जी अच्छा, दानियाल ने बड़े मुअद्दब अंदाज में कहा और नाजिश को गले लगाया। अब जाऊं या कुछ और भी है देने को? मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, जबकि आंखों में शरारत भरी थी। वो जितना भी मजबूत बन ले, उसके दिलकश सरापे ने आज अंदर से हिलाकर रख दिया था। उसको हाथ पकड़कर जब स्टेज पर चढ़ाया था तो वो जो एक नज़र उस पर डाल बैठा था वो रूह में ही कहीं गर गई थी। अब जब कमरे में जाना था तो दिल बेवजह ही बेतरतीब हो रहा था। नहीं, जाओ। नाजिश ने आंखों के नम कोनों को साफ किया और शरारत से चपत उसके कंधे पर लगाई। हल्की सी दस्तक की आवाज़ के बाद उसने कमरे का दरवाज़ा खोला था। खुशबू से महकते कमरे में बेड पर वो नींद दराज थी। वो जो कितने ही अल्फाज तरतीब देते हुए कमरे में आया था, सबके साथ ज़मीन बोस हो गई थी। वो इसका इंतज़ार करते करते सो चुकी थी। आहिस्ता से चलता हुआ वो बेड के बिल्कुल करीब आया था। वो अपने होशरुबा हुस्न समेत भारी पलकों वाली आंखें मूंदे सुकून से सो रही थी। माथे पर लगी बिंदिया एक तरफ को ढिलक गई थी। मसनूई खांसने की आवाज़ पर भी वो टस से मस नहीं हुई। इतनी गहरी नींद सोती है क्या? अब इसको उठाना कैसे है, या फिर सोते रहने देना ज़्यादा बेहतर है? थक भी गई होगी। दानियाल ने आगे बढ़कर उसके तकिए को दुरुस्त किया था। वो वाकई बहुत गहरी नींद में थी। वो वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद भी शीशे में उसके अक्स को बार बार देख रहा था। हेयर ब्रश को आहिस्ता से सिंगार मेज़ पर बजाया था, पर महम पर कोई असर नहीं हुआ। लहंगा बेड पर फैला पड़ा था। दानियाल कमर पर दोनों हाथ रखे पुरसोच अंदाज में बेड के पास खड़ा था। फिर उसके लहंगे को धीरे से एक तरफ समेटते हुए बिलाखिर वो अपनी जगह बना ही चुका था। आज पहली दफ़ा ज़िंदगी में उसके अलावा एक और ज़ीरूह उसके कमरे में मौजूद थी। उसकी शरीके हयात, जिसको उसकी ही पसली से पैदा किया गया था। उसके वजूद से उठने वाली भीनी भीनी सी खुशबू दिल को बेताब कर रही थी। अब वो बाजू को फोल्ड किए अपनी हथेली पर सर टिकाए उस दिलकश वजूद को देख रहा था जो उसका था पूरे का पूरा, पर उसकी बेताबी और बेचैनी से बिल्कुल बेखबर सो रहा था। धीरे से उसकी एक तरफ ढलकी बिंदिया को अपने हाथों से दुरुस्त किया था। लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट आई थी। अजीब, शादी की पहली रात है मेरी। मैं अपनी सोई हुई दुल्हन के हुस्न से आंखें सेंक रहा हूँ। एकदम से सीधा होकर लेटकर सीने पर हाथ रखे, यानी कि मोहतरमा को कोई खुशी, कोई इंतज़ार नहीं था। मज़े से सो गई। आंखों पर बाजू उल्टा करके रखा और फिर नींद उसे भी अपनी आगोश में समेट चुकी थी। गाल पर कुछ तकलीफ़ के एहसास से आंख खुली थी। उफ! धीरे से आंखें खुली थी और फिर वो एक झटके से उठी थी और अपने बिल्कुल साथ लेटे दानियाल को हैरानी से देखा। ज़ोर से अपने माथे पर हाथ रखा, जल्दी से गर्दन घुमाकर घड़ी की तरफ देखा। 4 बज रहे थे। ओह! पता नहीं कब आए होंगे। लब दांतों में दबाकर सोचा और एक नज़र साथ लेटे दानियाल पर डाली। मोहतरम नाइट ड्रेस में मलबूस, आंखों पर बाजू टिकाए आराम से सो रहे थे। खड़ूस कहीं का। ऐसी भी क्या अगर सो गई थी तो जगा ही लेते। अब दुपट्टा उनके बाजू के नीचे फंसा था और इधर से उसके सर पर पिन्नों से टिका था। एकदम से जो नीचे उतरने की कोशिश की तो दानियाल के बाजू को झटका लगा था और उसकी आंख खुल गई थी। वो बार बार आंखें झपकता हुआ सामने बेड के पास परेशान सी खड़ी माहम को देख रहा था, लेकिन दोनों तरफ खामोशी थी। दानियाल के अचानक उठ जाने पर जैसे जान पसलियों के दरमियान में आकर लरसने लगी थी और वो बस देखे ही जा रहा था। माहम ने दुपट्टा बेड से उठाकर समेटा था। चूड़ियों की खनक ने कमरे की खामोशी को तोड़ा था। दानियाल जैसे एकदम से होश में आया। बेड पर उठकर बैठते हुए गले को मखसूस अंदाज में साफ करते हुए आवाज़ निकाली, बैठो। धीरे से बारी आवाज़ में कहा। सोने की वजह से आवाज़ और भारी हो गई थी। मैं चेंज करना चाह रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, माहम ने मद्दर सी आवाज़ में कहा। वो वाकई बहुत थक चुकी थी। मेकअप अब उलझन का शिकार कर रहा था। ड्रेसिंग मेज़ के सामने खड़े होकर वो उलझ कर रह गई थी।
کتنی کوئی پنس تھی دوپٹے میں، کچھ کمر میں پر بھی لگائی گئی تھیں۔ اس کو کیسے اتاروں، وہ روحانسی سی ہو رہی تھی اور اتنی بے دردی اور بے ترتیبی سے وہ سب کچھ سنگھار میں اس پر رکھ رہی تھی۔ اس کو خود سے ہی گھلتے دیکھ کر دانیال کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ ایک ہی جس میں وہ بیڈ سے اتر کر نیچے بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ ماہم نے مدھم سے سرگوشی نما آواز ماہم کا دل دھڑکا دی۔ ایک دم وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ دانیال اب اس کے دوپٹے کی پنس کھوج کھوج کر اتار رہا تھا۔ دوپٹے کو پکڑ کر کمر پر لگائی گئی پنس کو دھیرے سے پکڑ کر کھولا تھا۔ دوپٹے کے پلو لڑکتے ہوئے دانیال کے پاؤں پر گرے تھے۔ اب وہ کندھے پر لگی پنس کو کھول رہا تھا۔ ماہم کی ریڑھ کی ہڈی میں جیسے میٹھے اس کی سوئیاں چبھنا شروع ہو گئی تھیں، پلکیں گالوں پر لرزنے لگی تھیں۔ دانیال نے دھیرے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ ماہم نے زور سے آنکھیں بند کی تھی۔ دانیال کو اس کے اس انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ کیا ہوا، کام کیوں رہی ہو؟ دانیال کی سرگوشی بالکل کان کے پاس ہوئی تھی۔ اوف! ماہم کو ایسا لگا ابھی ڈہ جائے گی۔ دل کی دنیا اتھل پتھل ہو کر رہ گئی تھی۔ اور بھی مدد چاہیے؟ کیا پنس تو اتر گئی ہیں؟ دانیال کی شرارت بھری آواز پر جیسے ہتھیلیاں ہی بھیگ گئی تھیں۔ نہیں، لڑکھڑاتی آواز میں بس اتنا ہی کہہ کر وہ تیزی سے الماری کی طرف بڑھی تھی، جبکہ دانیال اپنی ہنسی چھپاتا ہونٹوں پر انگلیاں رکھے وہیں کھڑا تھا۔ اوہ! واش روم کی کنڈی اڑا کے وہ ایک دم سے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی تھی۔ یہ کیا ہے سب؟ اپنی غیر ہوتی حالت خود کو ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر دانیال کے آخری فقرے کو یاد کر کے پھر سے ہتھیلیوں میں منہ چھپا لیا تھا۔ اچانک نظر سامنے سنگھار میں اس پر گئی تو جیسے دانیال کا سر گھوم گیا۔ ہر چیز اتار کر یوں پھینک کر گئی تھی۔ اپنی صفائی اور سلیقہ پسندی کی پھڑکتی رگ کو بمشکل ضبط کرتا ہوا وہ بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ وہ سرخ ڈبی میں سے نکلے نیکلس نما باریک چین کو ہاتھوں میں ڈالے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دھلے منہ اور سادہ سے سوٹ میں ملبوس باہر آئی تھی۔ بیٹھو، دانیال نے پیچھے ہوتے ہوئے اپنے ساتھ جگہ بنائی تھی۔ وہ جزبز سی ہوتی دونوں لبوں کو بھینچے بیٹھ گئی۔ یہ منہ دکھائی، دانیال نے چین آگے بڑھاتے ہوئے مدھم لہجے میں کہا تھا۔ اتنا تو پتہ نہیں خروس کو خود پہناتے ہیں۔ ماہم نے کڑ سوچا اور چین پکڑ لی۔ اسے رکھنا ہے یا پہننا ہے؟ ماہم نے مدھر سی آواز میں کہہ کر خاموشی کو توڑا تھا۔ تمہاری مرضی، بھرپور نظر ماہم کے دھلے ہوئے شفاف دلکش چہرے پر ڈالتے ہوئے کہا۔ ماہم نے چین کو گلے میں ڈال کر آگے گھما کر بند کیا۔ ایک بات پوچھوں؟ دانیال ایک دم سے قریب ہوا تھا۔ جی؟ وہ اس کے اتنا قریب آ جانے پر جھیم گئی تھی۔ پھر انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ دانیال نے آنکھیں سکیر کر مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ہمت ہی نہیں ہوئی۔ گھٹی سی مدھم سی آواز نکلی تھی ماہم کی۔ کیوں؟ ماہم کے دوپٹے کے پلو کو ہاتھ میں لے کر جذبات میں بھیگتی ہوئی آواز میں کہا۔ جیسے آپ کی نہیں ہوئی تھی۔ ماہم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کو کس طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ اول تو پلکیں اتنی بھاری ہو رہی تھیں کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ مجھے تو کرنا ہی نہیں تھا انکار۔ دانیال نے محبت سے اس کے چہرے کا طواف کرتے ہوئے شرارت سے کہا۔ کیوں؟ دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ کوئی لڑکی جتنی بھی بہادر کیوں نہ ہو، یہ لمحہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ساری بہادری زمین بوس ہو جاتی ہے۔ سوچا برداشت کر ہی لیتا ہوں۔ دانیال نے شرارت سے کہا۔ ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ ماہم کا شرمانا ایک دم سے جیسے ختم ہوا۔ دانت پیس کر پوچھا۔ مجبوری تو بہت سنگین تھی، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ دانیال نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کا لال ہوتا چہرہ دیکھا تھا۔ میں اتنی بے وقوف نہیں ہوں، ناک پھلا کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ پھر کتنی ہو؟ دانیال نے ایک دم سے اس کے گود میں رکھے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ماہم نے ایک دم سے زور سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کتنی بھی نہیں، لرزتی سی شرمائی ہوئی گھٹی سی آواز نکل پائی تھی، جبکہ دانیال کے مضبوط ہاتھ میں اس کا نازک سا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چلو مان لیا۔ دانیال کو اس کی غیر ہوتی حالت پر پیار آ گیا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ اچانک ماہم کی گال پر پڑے نشان پر نظر گئی تو بے ساختہ پریشان ہو کر دانیال نے اپنی ہتھیلی اس کے گال پر رکھی تھی۔ شاید وہ دوپٹہ گال کے نیچے آ گیا تھا۔ لرزتی سی آواز میں ماہم نے کہا۔ دانیال تو جیسے گال سے ہاتھ ہٹانا ہی بھول چکا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ ایک دم سے پیچھے ہوا۔ ماہم نے اٹکی ہوئی سانس بحال کی، جو اس کی جسارت پر لمحے بھر کو تھم سی گئی تھی۔ دانیال تیزی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ابھی بھی بے ترتیب دھڑکنوں سمیت اسی لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ ماہم، یہ تم چیزیں سمیٹ لو۔ دانیال نے ناگواری سے سارے دن کے بکھری ہوئی اس کی چیزوں کی طرف دیکھ کر کہا، جو صبح سے اسی انداز میں ڈریسنگ میز پر بکھری ہوئی تھیں
اوہ اچھا، وہ جو ابھی سو کر اٹھی تھی پریشان سی ہوئی پاس آئی تھی اور جلدی سے سارا کچھ اتنے برے طریقے سے میز کے دراز میں رکھنے لگی تھی۔ ایسے کیسے رکھ رہی ہو؟ دانیال نے ناگوار سی نظر اس کے اس طریقے پر ڈالی کہ کیا مطلب؟ وہ ایک دم سے جزبز سی ہو کر رکی تھی۔ مطلب ان کو ذرا ترتیب سے رکھو، روبدار آواز میں دانیال نے کہا تھا۔ بعد میں رکھ لوں گی، ماہم نے دھیرے سے لاپرواہی کے انداز میں دراز بند کر دیا۔ ماہم جلدی کرو، پارلر جانا ہے۔ فروا دروازہ بجاتی ہوئی اندر آئی تھی۔ رہنے دو، ایسے ہی بہت پیاری لگ رہی ہے یہ، دانیال نے شرارت سے کہا۔ اچھا، تمہیں کو صرف نہیں دیکھنا، اسے باقی بھی بہت سے لوگوں نے دیکھنا ہے۔ ولیمہ ہے آج، فروا نے کہا لگایا تھا۔ ماہم آ جاؤ جلدی سے، میں انتظار کر رہی ہوں، فروا تیزی سے کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، دانیال نے بیگ اٹھاتی ماہم کے قریب آ کر شرارت سے کہا۔ جی؟ وہ ایک دم جھیم سی گئی۔ ابھی تو صبح والی جسارت پر دل سوئی سے قابو میں نہیں آیا تھا۔ آج بھی پنس اتارنی پڑیں گی کیا؟ تھوڑا سا جھک کر شرارت سے کہا تھا۔ پتہ نہیں، ماہم نے زور سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی تھیں۔ تو پھر زیادہ پننے لگوانا، دانیال نے بھیگی سی آواز میں کان کے قریب سرگوشی کی تھی۔ اوہ، ماہم تیزی سے دل کو سنبھالتی باہر کی طرف بھاگی تھی، جبکہ عقب سے آتا دانیال کا کہا اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر رہا تھا۔ دھوپ میں جلتے ہوئے تن کو چھایا پیر کی مل گئی، روٹھے بچے کی ہنسی جیسے پھسلانے سے پھر کھل گئی۔ کچھ ایسا ہی اب محسوس دل کو ہو رہا ہے، برسوں کے پرانے زخم پر مرہم لگا سا ہے۔ کچھ ایسا اہم اس لمحے میں ہے، یہ لمحہ کہاں تھا میرا؟ اب ہے سامنے، اسے چھو لوں ذرا، مر جاؤں یا جی لوں ذرا، خوشیاں چوم لوں یا رو لوں ذرا۔ دانیال کی ڈال پر چلتی انگلیاں اور اس کی آواز پورے میرج ہال میں گونج رہی تھی، لیکن اس کی آنکھیں محبت سے لبریز بار بار ہلکے گرے رنگ کے دلکش جوہرے میں ملبوس ماہم کا طواف کر رہی تھیں۔ ماہم اس کی آواز کے جادو میں خوشگوار حیرت لیے گنگ بیٹھی تھی۔ ولیمے کی تقریب پر بار بار دوستوں کی اصرار پر اس نے اپنے شوق کو سب پر ظاہر کیا تھا، اور گانا اس کے ماہم کے لیے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ ماہم سے پہلے اس نے کسی بھی لڑکی کے بارے میں نہ ایسا محسوس کیا تھا، اور نہ اس نے کبھی کوشش کی تھی۔ وہ تو کسی لڑکی سے عشق کرنے کا قائل ہی نہیں تھا، اور آج اس لڑکی کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا جو کل رات ہی اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی۔ آپ کی آواز بہت اچھی ہے، بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھی وہ مدھر سی آواز میں گویا ہوئی۔ تمہاری بھی؟ دانیال نے دھیرے سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ ماہم دھیرے سے مسکرا دی تھی۔ ساری غلط فہمی ایک دن میں ہی دل سے دھل گئی تھی۔ دانیال اتنا بھی خروس نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر سامنے محبت سے دیکھتے دانیال کی طرف دیکھا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو، اماں سے بہت محبت ہے مجھے، اس کے بعد تم سے۔ وہ اپنی بھیگی سی آواز میں اسے بہت سی باتیں بتا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، اور وہ کھوئی کھوئی سی اپنے دل کے بادشاہ کی باتوں کو سن رہی تھی۔ یہ ناخن کب اتارنے ہیں؟ دانیال نے اپنے بالوں میں ماہم کے پھرتے ہاتھ کو پکڑ کر اسے آگے کیا تھا۔ کیوں اتارنے کیوں؟ میرے اپنے ہیں، ماہم نے مدھر سا کہا لگا کر کہا۔ تمہارے ہیں؟ دانیال ایک دم سے اچھل کر بیٹھا تھا۔ جی؟ ماہا نے حیرت سے اس کے چہرے پر پھیلتی ناگواری کو دیکھا۔ چڑیل ہو کیا؟ خون پیتی ہو؟ دانیال نے خود پر ضبط کر کے شرارت کے انداز میں کہا۔ ابھی تک تو کسی کا نہیں پیا، لیکن آپ کا پی سکتی ہوں، ماہم نے بھی شرارت سے ہی جواب دیا۔ کاٹو ان کو، دانیال نے روب سے کہا۔ کیوں بھئی، مجھے پسند ہے، ماہا نے بچوں کی طرح خفا سی شکل بنا کر کہا۔ اسے اپنے ہاتھ پر ناخن بہت اچھے لگتے تھے، اور وہ ان کا خیال بھی بہت رکھتی تھی، صاف رکھتی تھی، فائلنگ کرتی تھی باقاعدگی سے۔ ارے مجھے پسند نہیں ہے، دانیال نے اس کے ہاتھ کو خفا سی شکل بنا کر ایک طرف کیا تھا۔ تو آپ کے تھوڑی ہیں، ماہا ابھی بھی اس بات کو مذاق میں ہی لے رہی تھی۔ اس نے کبھی باسط کے ڈانٹنے پر نہیں کاٹے تھے ناخن، تو اب کیا کاٹنے تھے؟ تم کس کی ہو؟ میری؟ دانیال نے پیار سے اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ ان کی شادی کو آج 3 دن ہو چکے تھے۔ ان 3 دنوں میں وہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ تو یہ چلو، اب ہاتھ بھی میرے، چلو اب اٹھو، کاٹو ان کو، دانیال نے پیار سے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ اتنی محنت سے بڑھائے ہیں، ایسے کیسے کاٹ لوں بھلا؟ ماہم اس کی سنجیدگی دیکھ کر روحانسی ہو گئی تھی۔ کیا مطلب کیسے؟ دانیال نے بھویں اچکائی تھیں۔ دانیال، مجھے بہت پسند ہیں، بچوں کی طرح التجا کی تھی۔ مجھے نہیں پسند، کاٹو ان کو، دانیال نے اب کی بار تھوڑی سختی سے کہا۔ وہ ہنوز خفا سی شکل لیے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ہی کاٹ دیتا ہوں۔ دانیال اٹھ کر اب سنگھار میں اس کے دراز کو کھول رہا تھا، پھر اس میں سے نیل کٹر لے کر اس کی طرف بڑھا۔ دانیال پلیز، ماہم نے دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ اچھا، مجھے اپنے طریقے آتے ہیں، پھر روکو ذرا تم،
دانیال نے شرارت سے اس کی بچوں جیسی حرکت دیکھی اور پھر اچھل کر بیڈ پر آیا تھا۔ ماہا زور زور سے مصنوعی چیخیں مار رہی تھی لیکن دانیال پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے زبردستی ناخن کاٹ کر ہی دم لیا۔ ماہا ماہا! دانیال نے غصے سے لان میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ماہا کو آواز دی۔ آج دانیال کی ان کے باس کے ہاں شادی کی دعوت تھی۔ دانیال کی اپنے باس کے ساتھ اچھی دوستی بھی تھی تو اس نے آج ان کو شادی کی دعوت دی تھی۔ ماہا ہمیشہ کی طرح بچوں کے ساتھ بچہ بن گئی تھی۔ جی؟ ماہا نے ہنستے ہوئے گیند ہوا میں اچھالی اور دانیال کے پاس آئی۔ یار کیا کر رہی ہو؟ تم یہاں بچوں کے ساتھ کھیلے جا رہی ہو، مسز خاور اکیلی بیٹھی ہیں۔ دانیال ماتھے پر بر ڈالے اسے ڈانٹنے کے سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ میں سوری۔ دانیال کو ایک دم آج اتنے غصے میں دیکھ کر وہ پریشان سی ہو گئی تھی۔ ان کی شادی کو 15 دن گزر چکے تھے۔ ان 15 دنوں میں دانیال نے اسے اتنی محبت سے نوازا تھا کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ کبھی کبھی تھوڑا سا ڈانٹ دیا تھا لیکن وہ بھی نرم سے لہجے میں۔ وہ اتنی خوش تھی کہ گھر میں بھی وہ لاڈلی رہی تھی اور اب دانیال بھی اس کے ہر وقت لاڈ اٹھاتا تھا، لیکن آج تو اس کا انداز ہی اور تھا۔ چلو اب اندر، دانیال نے دانت پیستے ہوئے گھور کر کہا تھا۔ یار کیا ہو تم؟ چھوڑو اب یہ بچپنا۔ وہ دانیال کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی جا رہی تھی جب دانیال نے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جی؟ اپنی اس تذلیل پر وہ بڑی مشکل سے آنسو روک پائی تھی اور مدھم گھٹی سی آواز میں کہا۔ وہ زبردستی مسکراتی ہوئی مسز خاور کے ساتھ بیٹھی تھی۔ منہ کس بات پر بنا ہوا ہے؟ دانیال نے گاڑی چلاتے ہوئے محبت سے دیکھا تھا۔ کسی بات پر نہیں۔ ماہا نے غصے سے رخ دوسری طرف موڑا تھا۔ ارے یار غلط بات تھی وہ، زبان میں مٹھاس بھر کر کہا۔ غصہ اب اتر چکا تھا لیکن ماہم کا پھولا ہوا منہ اب اسے تکلیف دے رہا تھا۔ دانی، بچے مجھے ضد سے لے کر گئے تھے، مجھے اچھا لگتا ہے ان کے ساتھ کھیلنا، ماہا نے روحانسی آواز میں مگر غصے سے کہا۔ پر یار مجھے نہیں اچھا لگتا، وہ اتنے ڈیسنٹ لوگ ہیں، کیا سوچتے ہوں گے؟ دانیال نے پھر سے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی کچھ نہیں، صرف آپ ہی ایسا سوچتے ہیں، ماہا نے بھی دانت پیستے ہوئے کہا جبکہ آواز ابھی بھی روحانسی تھی۔ چلو پھر تم اب لڑ لو، بس میری بات نہ ماننا، دانیال نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں لڑ رہی آپ سے، ماہا نے باقاعدہ رونے والی آواز میں کہا۔ اچھا چلو موڈ ٹھیک کرو، دانیال ایک دم سے نرم پڑا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ محبت سے کہا۔ اچھا یار غصہ ختم کرو۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے ماہا کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھا تھا۔ ماہا کیوں کر رہی ہو بار بار کال؟ دانیال نے چڑھنے جیسی آواز میں کہا۔ گھر آئے؟ ماہا نے روب سے کہا۔ ارے یار بتایا تو ہے آذر کے گھر ہوں، دانیال نے پھر سے چڑھ کر کہا تھا۔ نہیں آپ آئیں بس، آج 3 دن ہو گئے ہیں، یہی کام ہے بس، ماہا نے غصے سے اونچی آواز میں کہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 ماہ 10 دن ہو چکے تھے۔ اس وقت اماں سو جاتی تھیں اور دانیال نے 4 دن سے دوستوں کی طرف زیادہ دیر بیٹھنا شروع کر دیا تھا، جس پر اب ماہا کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ ارے یار تم سو جاؤ نا، محبت سے پچکارنے کے انداز میں کہا۔ نہیں آتی مجھے نیند، ماہا نے پاس پڑے تکیے کو زور سے ایک طرف اچھالا تھا۔ دل چاہ رہا تھا جائے اور بازو پکڑ کر دانیال کو وہاں سے لے آئے اور روز کی طرح اس کے سینے پر سر رکھ کر سو جائے۔ عجیب قسم کا غصہ آ رہا تھا اسے۔ ماہا اب تم بیجا ضد کر رہی ہو، دانیال نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کوئی بیجا نہیں ہے، ماہا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ شام کو آفس سے واپس آتے، کھانا کھاتے، ٹی وی دیکھتے اور پھر باہر۔ ہماری نئی شادی ہوئی ہے، آپ کے دوستوں کو یہ خیال بھی نہیں ہے، ماہا نے روحانسی آواز میں کہا۔ پاگل مت بنو، سارا دن تمہارے ساتھ تھا میں، دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نہیں آپ گھر آئیں، ماہا نے ضدی انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو اپنی اور سو جاؤ، دانیال نے دھاڑنے کے انداز میں کہا۔ ماہا ایک دم دہل گئی تھی، جلدی سے ڈر کر فون ایک طرف رکھا، آنسو ٹپ ٹپ بہنا شروع ہو گئے تھے۔ ہاتھ مت لگائیں، دانیال کے ہاتھ کو زور سے جھٹکا تھا جو اس کی آنکھوں سے بازو ہٹا کر دیکھنے لگا تھا۔ اوہ تو جاگ رہی ہو، میں سمجھا سو گئی، دانیال نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ وقت دیکھے پہلے، ماہا نے ناک پھلا کر کہا اور رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ سارا وقت تمہارا، اس کے بازو پر تھوڑی اٹکا کر دانیال نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ کوئی وقت نہیں ہے، سارا وقت اماں کا اور دوستوں کا ہے، ماہا نے غصے سے کہا اور زور سے بازو کو جھٹکا۔ ماہا اماں کو بیچ میں مت لاؤ، دانیال نے ضبط سے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف بھی خاموشی چھا گئی تھی۔ اتنا غصہ کیسے کم ہوگا یہ؟ کچھ دیر بعد دانیال کی شرارت بھری آواز پھر سے ابھری تھی۔ رات کے 12 بجے کیسے بھی کم نہیں ہوگا، ماہا نے بھاری آواز میں مگر غصے میں کہا۔ اچھا یہ بات ہے، دانیال اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، پھر آئس کریم کھانے کا پروگرام کینسل کرتا ہوں، دانیال نے ایک شوخ نظر ماہا پر ڈال کر کہا۔ اب ایسی بھی کوئی ناراض نہیں ہوں میں،
थोड़ी देर की खामोशी के बाद वो आंसू पूछती हुई उठी थी। गुड, फिर जल्दी से उठ जाओ, दानियाल ने कहा लगाते हुए कहा। चलें? वो जल्दी से बच्चों की तरह होश होती हुई चप्पल पहनना शुरू हो गई। इन कपड़ों में? दानियाल ने भवें उचकाकर उसके सरापे को देखा। वो दानियाल की टी शर्ट के नीचे अपना लूज ट्राउज़र पहने हुए थी। तो क्या है? बच्चों की तरह होंठ बाहर निकालते हुए कहा। यार, ये सिर्फ मेरे सामने। मोहब्बत से माहा का गाल थपथपाया था। मुझे पता है तुमने बच्चों की तरह कार से बाहर आ जाना है और फिर मेरे दिमाग की फिरकी घूम जाती है। दानियाल ने कंधों से पकड़कर वॉशरूम की तरफ दिखेला जबकि वो बच्चों जैसी शक्ल बनाई जा रही थी। माहा, ये देखो। दानियाल ने प्लेट में से बाल अपनी उंगली की पोर पर चिपका कर ऊपर उठाया और माहम के सामने किया जबकि नाक गुस्से से फूली हुई थी, माथे पर बल थे। ओह, ये कहाँ से? माहा ने एकदम परेशान होकर बाल कानों के पीछे किए। उसने रफ तरीके से बालों का जूड़ा बना रखा था जिसमें से उसके घुंघराले बाल इर्द गिर्द से बाहर निकल रहे थे। ज़ाहिर बात है यार, खाना खा रहा हूँ, इसमें से निकला है। दानियाल ने चेहरे पर नागवारी के तासुर लाते हुए कहा। सॉरी, मैंने बाल बांधे तो थे। महम एकदम से कुर्सी पीछे धकेलती हुई उठी थी और जल्दी से दानियाल के सामने से प्लेट उठाई थी। उनकी शादी को 2 माह हो चुके थे और इन 2 माह ये बात तो वो अच्छे से समझ चुकी थी कि दानियाल बहुत सफाई पसंद है। वो खुद बिल्कुल भी नहीं थी। वो लापरवाह सी थी हमेशा से, लेकिन अब दानियाल के लिए वो बहुत एहतियात करती थी, लेकिन फिर भी कोताही हो जाती थी। और फिर उठा लो ये। दानियाल ने नागवारी से सामने रखे खाने से हाथ खींचा और खफा सी शक्ल बनाकर खाने की मेज़ से उठ गया। आज ऑफिस में इतना काम था फील्ड का, वहाँ भी सही से कुछ खाया नहीं गया था। सोचा शाम को घर जाकर सुकून से खाऊंगा, लेकिन घर में ये तमाशा हो गया था। महम को पता भी है मुझे खाने में कितनी सफाई पसंद है, इसलिए तो मैं बाहर का खाना कम खाता हूँ, लेकिन वो मेरे लिए अपनी लापरवाही तक को ख़त्म नहीं करती। मैं और ला देती हूँ सालन, माह ने परेशान सी शक्ल बनाकर कहा और जल्दी से सालन वाली प्लेट को उठाया। और नहीं यार, बस अब दिल नहीं चाह रहा, उठा लो ये। दानियाल ने दांत पीसते हुए ज़ब्त से काम लिया, लेकिन फिर भी आवाज़ ऊंची हो गई थी। अब तो खैर से भूख भी मर गई थी। हाँ, अलबत्ता अब दिमाग की फिरकी घूम चुकी थी। अच्छा, अब ऊंची आवाज़ में मत लड़ें, अम्मा तक आवाज़ जाएगी। माह ने पास आकर लब कुचलते हुए बाजू पर हाथ रख कर कहा। ओ यार, छोड़ो अब। दानियाल ने गुस्से से बाजू पर रखा हुआ उसका हाथ झटका था। टीवी का रिमोट उठाकर टीवी के सामने रख कर चलाया और ख़ुद भी उसके सामने बैठ गया। अच्छा, चाय बना दूँ? माह ने फिर रूहानी आवाज़ में कहा। तुम्हें पता है मुझे चिढ़ है जिन कामों से यार वही करती हो। दानियाल का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। ज़ोर से रिमोट सोफे पर मारा। वो चाहता था अब वो सामने ना आए, लेकिन कुछ देर लेकिन वो थी कि खड़ी सर पर बोले जा रही थी। वो तेज़ी से वहाँ से उठकर कमरे में आया था। वो भी पीछे पीछे कमरे में ही आ गई। अब तुमने वॉशरूम का हाल देखा है और ये ड्रेसिंग मेज़ के दराज। दानियाल कमर पर हाथ रखे गुस्से में धारा। माह एक लम्हे के लिए तो दहल गई थी। दानी करती तो हूँ, माह ने गुस्से से कहा। खाक करती हो यार, मोबाइल पर लगी रहती हो। दानियाल ने माथे पर बल डाले कहा, जबकि हाथ अभी भी हनूज वैसे ही कमर पर थे। आपको कैसे पता ये सब? आप तो घर ही नहीं होते। करती तो हूँ मैं सब कुछ, पर मैं आहिस्ता आहिस्ता करती हूँ। माह ने गुस्से और रोने वाली मिली जुली आवाज़ में कहा। तो क्यों करती हो आहिस्ता? अम्मा को देखो, इस उम्र में भी कितना काम करती हैं। दानियाल का गुस्सा आसमान को छूने लगा था। 2 महीने का ज़ब्त का दामन अब छूट गया था। 2 माह से उसकी लापरवाही को बर्दाश्त कर रहा था। मैं आपकी अम्मा नहीं हूँ। माह का भी उस बात पर पारा चढ़ गया। वो ज़ोर से चीखी थी। इतना तो वो खुद को बदल चुकी थी दानियाल के लिए। अब क्या करती? वो उसकी आदत नहीं थी भाग दौड़ कर काम करना। वो अपने तरीके से आहिस्ता आहिस्ता काम करती थी। पर इन नवाब को तो कोई मशीन चाहिए थी जो हर चीज़ उनके सामने हाजिर भी करे और सलीका भी ऐन उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो। तो फिर जाओ यार, मेरा सर क्यों खा रही हो? दानियाल ऊंची आवाज़ में धारा था। जा रही हूँ, माह ने भी बराबर चीख कर कहा और पैर पटकती हुई बाहर चली गई। वो सारी रात टीवी लाउंज में बैठी रोती रही, लेकिन दानियाल नहीं आया था। मैंने बनाई है बिरयानी, दानियाल के सामने रखकर खफा सी शक्ल में कहती हुई वो बिल्कुल साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई थी। दानियाल ने खामोशी से प्लेट आगे की थी और खाना शुरू कर दिया। सुबह वो गुस्से में उठी ही नहीं थी नाश्ता बनाने के लिए, और दानियाल भी ऐसे ही ऑफिस चला गया था। फिर बाद में बार बार दिल किया कि दानियाल को मैसेज करे, और बुरा भी लगा कि वो नाश्ता किए बिना ही चलेगी। कैसी है? थोड़े लाड के अंदाज में पूछा। उसका गुस्सा उतर चुका था और अब दानियाल की खफकी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छी, दानियाल ने संजीदा से लहजे में कहा। वो सर झुकाए खामोशी से खाने में मसरूफ़ था। सिर्फ? माहम ने होंठ बाहर निकालते हुए रूहानी शक्ल में कहा। उसने आज बहुत दिल से बिरयानी बनाई थी कि दानियाल की खफगी ख़त्म हो जाए। सिर्फ, दानियाल ने संजीदा शक्ल
दानियाल ने संजीदा सी शक्ल में सपाट लहजे पे कहा। महम की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए थे। अब ऐसी भी क्या गलती हो गई कि बिल्कुल ही नहीं देख ही नहीं रहे। वो डुबडुबाती आंखों के साथ वहाँ से उठ गई थी। अच्छा बात सुनो, बात तो सुनो। दानियाल ने फ़ौरन बाजू से पकड़कर मोहब्बत से बिठाया था। बहुत मज़े की है। उसकी कुर्सी को खींचते हुए करीब किया और शरारत से कहा। फिर आहिस्ता से उसके आंसू साफ किए थे जो बेसाख्ता गालों पर टपक पड़े थे। क्या कर रहे हैं, अम्मा आ जाएंगी। उसकी मज़ीद जिसारत पर माँ ने झीम कर कहा था और सुर्ख होते नाक और रोई हुई आंखों के साथ चेहरा बिल्कुल बारिश के बाद का दिलकश मौसम लग रहा था। तो आ जाएं। माँ जो शर्मा कर कुर्सी से उठ रही थी फिर से झटका देकर कुर्सी पर बैठा दिया। माँ ने ज़ोर से अपने हाथों से पीछे किया और खिलखिलाती हंसी गूंज उठी थी। वो तेज़ी से उठकर खड़ी हुई थी जब दानियाल ने कमर के गिर्द बाजू हाइल किया था। वो झीम कर पीछे हुई। अच्छा फिर एक काम तो करो, दानियाल ने शरारत से लब दांतों में दबाकर कहा। बोले, मुस्कुराहट से खिलते गुलाबी चेहरे के साथ कहा। चाय का एक कप तो बना दो। दानियाल ने पास होकर कान में सरगोशी की। माँ ने खफा से शक्ल बनाकर देखा जबकि दानियाल अब कहकहा लगा रहा था। अच्छा बना देती हूँ, माँ ने खफा सी शक्ल में कहा। वो तो दानियाल का अच्छा मूड देखकर आइसक्रीम की फरमाइश करने वाली थी, लेकिन यहाँ जनाब ने पहले ही चाय की फरमाइश कर डाली। अच्छी होनी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास सी। ज़्यादा देर पकानी है। वो किचन में थी जब दानियाल के ऑर्डर आना शुरू हो गए। आप खुद ही बना लें अगर इतनी हदायतें देनी हैं। माहम ने गुस्से से सर हवा में मारते हुए किचन से ही हाँक लगाई थी। चलें उठें, अंदर चलें। माह ने कंधे पर सर रखते हुए नींद की खुमारी में कहा। बस ये थोड़ा सा मैच रहता है, लास्ट ओवर्स हैं। दानियाल ने एक नज़र उस पर डालकर कहा। अपने मखसूस अंदाज में दानियाल की टी शर्ट के नीचे अपना खुला कैपरी पहने वो उसके साथ लगी बैठी थी। मुझे नींद नहीं आ रही। चलें ना, बस करें, सोते हैं। अब ये कौन सा पाकिस्तान का मैच है, माह ने थोड़े चिढ़ने के अंदाज में कहा था। अच्छा ना, तुम जाकर लेटो, मैं आता हूँ। दानियाल ने मोहब्बत से गाल थपथपाकर कहा। नहीं आते आप, माह ने आंखें सुकेर कर नाक फुलाकर कहा। माह, क्या बच्चों की तरह कर रही हो, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? दानियाल ने भी चिढ़कर कहा। मैच के बहुत इंटरेस्टिंग ओवर्स चल रहे थे और वहाँ ज़िद पर अड़ी हुई थी। उनकी शादी को 6 माह हो चुके थे। दानियाल की मोहब्बत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब वो वैसे लाड कम ही उठाता था जैसे पहले उठाता था। अब तो वैसे भी मुझसे अब प्यार ही नहीं है, रूहान सी आवाज़ में कहा था। माँ हम हर वक्त यही चाहती थी कि वो उसके साथ रहे, मोहब्बत भरी बातें करता रहे, लेकिन उसकी तबीयत ऐसी नहीं थी। वो माँ हमसे दिलो जान से मोहब्बत करता था, पर बाज़ औक़ात उसके यूँ चिपक जाने पर उसे चिढ़ हो जाती थी। वो चाहती थी बस सांस भी वो उसकी मर्ज़ी से ले। यही वजह थी उसने कभी लड़की से मोहब्बत का स्यापा नहीं पाला था। उसने सिर्फ माहम की रोज़ की चिक चिक की वजह से आज़र और फवाद से मिलना भी कम कर दिया था और अब टीवी तक वो अपनी मर्ज़ी से नहीं देख पा रहा था। हाँ नहीं है, दानियाल ने चिढ़कर बेजार सी शक्ल बनाकर कहा था। अब वो हर बात में बस यही कहती रहती थी, आपको अब प्यार नहीं है मुझसे। उसे अब चिढ़ होने लगी थी इस फिक्रे से। देखा, माह की आवाज़ एकदम आंसू से भारी हो गई थी। माह अब फिर हो जाओ नाराज़। बस एक ही काम है यार, तुम नाराज़ होती रहो और मैं मनाता रहूँ। दानियाल को उसे रोता देखकर और गुस्सा आ गया। मुझे अम्मी की तरफ जाना है, बच्चों की तरह गाल साफ करते हुए गुस्से से कहा। अभी 2 माह पहले तो गई थी। दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। बस मुझे जाना है, माह ने चीखने के अंदाज में कहा। अच्छा चलो यार, चलो सोते हैं, उठो। दानियाल ने गुस्से से टीवी बंद करके रिमोट एक तरफ उछाला। नहीं रहने दे, अब देख लें टीवी, माह ने गुस्से से कहा। माह मेरा दिमाग मत घुमाओ, चलो उठो, बाहर में गया टीवी। दानियाल ने गुस्से से बाजू दबोचा था और ज़बरदस्ती उसे कमरे में ले गया। क्या कर रहे हैं आप, माह ने पुरशौक अंदाज में पूछा। तुम्हें याद कर रहा हूँ, दानियाल ने मसरूफ़ सी अंदाज में कहा था। झूठ, माह की खपकी भरी आवाज़ फ़ोन में उभरी थी। चलो फिर तुम खुद बता दो क्या कर रहा हूँ मैं, दानियाल ने ठंडी सांस भरकर कहा था। माहम इरसा की शादी के सिलसिले में लाहौर गई हुई थी और दिन में कोई 10 बार फ़ोन करती थी और चाहती थी दानियाल देर तक बातें करे। टीवी देख रहे होंगे या मोबाइल पर किसी लड़की से बात कर रहे होंगे। माह ने तंजिया लहजे में खफगी से कहा। अच्छा बड़ी तुम तो चालाक हो, इतनी दूर बैठे कैसे अंदाज़े लगा लेती हो। दानियाल ने होंठ बाहर निकालकर लापरवाही से कहा। हाँ तो करते हैं आप बात, पकड़ा नहीं था मैंने उस दिन, माह ने तीखी सी आवाज़ में आंखें सुकेड़ कर कहा। बताया तो था मेरी कोलीग है, हद करती हो तुम, दानियाल ने बराबर खफगी के अंदाज में कहा। है तो लड़की ना, बस मत किया करें बात, माह ने अपने मखसूस अंदाज में फिर से पाबंदी लगा छोड़ी थी। और कोई हुक्म जी, दानियाल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। खाना कैसे खाया आज, दानियाल की बेजारी भाम कर फ़ौरन अगला सवाल दागा जो वो हर दफ़ा की कॉल पर पूछ रही थी।
باہر سے لے کر آیا تھا۔ اس کی تھکی سی آواز میں کہا۔ دانیال ہر 4 گھنٹے بعد گھنٹے گھنٹے کی بات کرتا تھا اس کے۔ ان کی شادی 11 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا، ماہم آج بھی اس سے پہلے دنوں جیسی ہی محبت اور توجہ کی طلبگار تھی، جبکہ وہ اس کی عادتوں کے نہ بدلنے پر اب کچھ اکتانے سا لگا تھا۔ آپ کب آ رہے ہیں؟ اگلا سوال پھر چہکنے کے انداز میں کیا۔ مہندی پر نہیں پہنچ پاؤں گا، شادی پر آؤں گا، اسی روکھے سے انداز میں جواب دیا۔ مجھے تو کال بھی نہیں کرتے آپ، کیا بالکل یاد نہیں آتی؟ ماہم نے پھر سے خفگی کا اظہار کیا۔ اب کی بار باقاعدہ دانیال سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ ارے میں نہیں کروں گی۔ ماہم نے عرصہ کے ہاتھ کو پیار سے اپنے بازو سے الگ کیا۔ اچھا تھوڑا سا سب کے ساتھ؟ عرصہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور التجائی شکل کے ساتھ منت کرنے والا لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ ارے بھائی تمہیں پتہ ہے نا، وہ تیزی سے دانیال کا بتانے لگی تھی کہ انہیں بالکل پسند نہیں یہ ناچ گانا، لیکن پھر کچھ سوچ کر چپ ہو گئی، کیونکہ ان کے ہاں اس بات کو بالکل بھی معیوب گردانا ہی نہیں جاتا تھا۔ ہر شادی بیاہ کی تقریب میں خوب ہلا گلا ہوتا اور لڑکے اور لڑکیاں مل کر خوب ناچتے۔ مجھے بھول گیا ہے، اس نے جان چھڑوانے کے لیے اگلا بہانہ بنایا۔ مجھے پتہ ہے دانیال بھائی کو اچھا نہیں لگتا، تو یار ان کو تھوڑی ہی پتہ چلے گا، وہ کہاں بیٹھے ہیں کراچی میں، آ جاؤ نا، سب لگے ہوئے ہیں۔ عرصہ نے فوراً اس کا انداز بھانپ لیا تھا اور پھر سے التجائی انداز میں کہا۔ عرصہ اس کے ڈانس کی فین تھی، وہ چاہتی تھی اس کی شادی پر اس کی بہترین دوست اور کزن ضرور رونق لگائے۔ اچھا رکو ذرا، پہلے اماں سے پوچھ کر آؤں، وہ بیٹھی ہیں سامنے، ماہا نے کچھ سوچ انداز میں کہا۔ گانا اتنا اچھا چل رہا تھا کہ وجود تو اس کا بھی خود بخود تھرکنے لگا تھا۔ پاگل، اتنا ڈرتی ہو؟ اچھا میں بات کرتی ہوں، بیٹھو تم۔ عرصہ نے اسے ہلکی سی چپت لگائی اور تیزی سے چلتی ہوئی نازش کی طرف گئی، جو شازیہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کے کان میں جا کر کچھ کہا۔ انہوں نے دور کھڑی لب کچلتی ماہم کی طرف دیکھا اور مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ دیکھا اماں کہتی ہیں سب مل کر کر رہے ہیں۔ عرصہ نے آ کر جوش میں اس کا بازو کھینچا تھا۔ چلو چلو اٹھو اب۔ وہ تیزی سے اسے اٹھاتی ہوئی سب کے بیچ میں لے آئی اور وہ اتنا اچھا جگہ پا کر وہ اتنا اچھا ڈانس کر رہی تھی کہ آہستہ آہستہ سب ایک طرف ہو گئے تھے۔ وہ اکیلی ڈانس کر رہی تھی، سب لوگوں کی تالیوں کے جھرمٹ میں وہ ڈانس کرنے میں مگن تھی۔ جب اسی جھرمٹ میں سے لال چہرہ لیے دانیال سامنے آیا تھا، ماہا گھومتی گھومتی ایک دم دانیال پر نظر پڑتے ہی رک گئی تھی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں ہی ٹھہر گئے اور جان تو جیسے پیروں میں آ گئی تھی، چہرہ زرد پڑ گیا، دانیال کی کھا جانے والی آنکھیں جیسے وجود میں گڑنے لگی تھیں۔ دانیال تیزی سے واپس پلٹا تھا، دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ جو ماہم کو سرپرائز دینے کی غرض سے ایک دن پہلے پہنچ گیا تھا، خود شاک ہو گیا تھا۔ ماہم کو پتہ تھا اس کو اس طرح کے کام بالکل نہیں پسند، پھر بھی وہ وہی کرتی تھی جو اس کے جی میں آتا تھا۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا برآمدے سے ہوتا ہوا کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ ماہا بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آ رہی تھی، زبان تو گنگ ہو گئی تھی، اب کیا کہے گی دانیال کو۔ دانی پلیز میری بات تو سنیں۔ وہ اپنی بڑی سی فراک کو سنبھالتی ہوئی پیچھے بھاگ رہی تھی۔ دانی، وہ بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے ایک کمرے میں پہنچی تھی۔ دانیال ایک کمرے میں جا کر رک گیا تھا۔ کیا بات سنوں میں تمہاری؟ ہاں کیا بات سنوں؟ دانیال نے دان پیستے ہوئے آواز کو مدھم رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ دانی، وہ عرصہ بہت ضد کر رہی تھی، سب لوگ، ماہم نے ہاتھوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے گھبرائی سی شکل میں کہا۔ جسٹ شٹ اپ سب لوگ، دانیال نے انگلی کھڑی کرتے ہوئے بات کاٹی تھی، جبکہ ماتھے پر بل تھے اور آنکھیں غصے سے بھری پڑی تھیں۔ تم اکیلی لگی ہوئی تھی وہاں، باقی سب تو تماشا دیکھ رہے تھے تمہارا۔ دان پیستے ہوئے کہا۔ دانی نہیں، سب لوگ تھے، ماہم نے لرزتی آواز میں کہا۔ وہ گھبرا گئی تھی اس کے یوں اچانک آ جانے پر۔ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ تمہیں جب پتہ ہے مجھے نہیں پسند تمہیں تو تب میں نے روکا تھا جب ابھی ہمارا رشتہ ہونے جا رہا تھا، اب تو تم میری بیوی ہو، دانیال نے گرانے کے انداز میں آواز کو مدھم رکھتے ہوئے کہا۔ دانی سوری مجھے، ماہا نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ او بس کرو تم اب، دانیال نے غصے سے بازو جھٹکا تھا اور رخ موڑ لیا۔ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، میں نے اماں سے اجازت لی تھی۔ ماہم گھوم کر پھر اسے سامنے آئی۔ اماں سے؟ دان پیس کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھ سے کیوں نہیں؟ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر گھورتے ہوئے کہا۔ دانی آپ یہاں نہیں تھے، ماہا نے ہوا میں ہاتھ اٹھا کر کندھے اچکائے تھے۔ ہاں، اسی بات کا تو تم نے فائدہ اٹھایا، دانیال نے ناک پھلا کر لب بھینچتے ہوئے کہا۔ اب آپ بات کو بڑھا رہے ہیں، ماہا کو ایک دم یہ بات ناگوار گزری تھی۔ تم موقع دیتی ہو تو بات بڑھتی ہے، غصے سے ناک پھلا کر پھنکارتے ہوئے کہا۔ تو ایسا بھی کیا کر دیا میں نے؟ آپ تو ایسے کر رہے ہیں جیسے کوئی گناہ کر دیا میں نے، میری بہن کی شادی تھی، ڈانس ہی کیا ہے، ماہا بھی اب غصے میں بول رہی تھی۔ ہاں، تمہارے لیے ہر وہ بات غیر اہم ہے جو میرے لیے اہم ہوتی ہے، دانیال نے انگلی سی تیز کرتے ہوئے دانت میں گر کر طنزیہ لہجے میں کہا۔
تو آپ کے لیے کون سا میں اہم ہوں؟ آپ نے بھی تو ایسے رکھا ہوا ہے مجھے جیسے کہ مجھے خریدا ہوا ہو۔ سانس بھی آپ کی مرضی سے لوں، ماہا چیختے ہوئے بولی تھی۔ دانیال کی باتیں اسے تذلیل کا باعث لگنے لگی تھیں۔ تو تم کیا کرتی ہو میرے ساتھ؟ خود اپنا پتہ ہے؟ دانیال نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ تم نے تو میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی ہے، گھر میں باندھ کر بٹھا رکھا ہے مجھے، دانت پیس کر کہا۔ ماہم کی اونچی آواز کی وجہ سے اب وہ بھی خود کو قابو میں نہ رکھ سکا تھا، اس کی آواز بھی اونچی ہو چکی تھی۔ آپ نے کیا بدلا؟ ہاں، بدلی میں ہوں، ماہا نے طنزیہ ہنستے ہوئے دانت پیس کر کہا۔ میرا سب کچھ ختم کر چھوڑا، میرا اونچی ہنسنا آپ کو نہیں پسند، میرا بچوں کے ساتھ کھیلنا، بولنا، بال کھولنا کچھ بھی تو نہیں؟ وہ چیخ کر بولی تھی۔ ہاں، نہیں پسند، پر تم نے کچھ بھی نہیں بدلا میرے لیے۔ دانیال نے غصے سے اس کی بات رد کی۔ کیوں بدلوں میں غلام ہوں کیا؟ ماہا نے سر ہوا میں مارتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں غلام ہوں؟ دانیال کو اس کی بدتمیزی پر اور غصہ آ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تم دونوں کو؟ پاگل مت بنو، گھر نہیں ہے تم دونوں کا۔ نازش نے آ کر غصے سے دانیال کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ارے دانیال بیٹا، جانے دو، سب بچے مل کر رہے تھے، شازیہ نے ماہم کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جس کے اب آنسو گالوں پر بہنے لگے تھے۔ آنٹی یہ اکیلی کر رہی تھی۔ دانیال نے لہجے کو تھوڑا دھیما کیا تھا، پر ناگواری ابھی بھی قائم تھی۔ ہاں، کر رہی تھی اکیلی میں، آپ نے کوئی بات ماننی بھی ہوتی ہے۔ دانیال کی طرف مڑی تھی اور روتے ہوئے بھاری آواز میں کہا، دانیال تم زیادتی کر رہے ہو میری بچی کے ساتھ، اتنا وہ مجھے بتاتی ہے کہ تم کتنا ڈانٹتے رہتے ہو اسے، ذرا خیال نہیں رکھتے میری پھول سی بچی کا۔ شازیہ سے ماہم کے آنسو برداشت نہیں ہوئے تو غصے سے دانیال کی طرف انگلی کر کے بولی، آنٹی پھر آپ اپنی پھول سی بچی اپنے پاس ہی رکھیں۔ دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کا اس بات پر پارا ہی چڑھ گیا تھا کہ وہ اپنی امی سے اس کی شکایتیں کرتی تھی۔ اماں میں جا رہا ہوں، آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ دانیال کا رخ ایک دم نازش کی طرف ہوا تھا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، دانیال بیٹا میری بات کو غلط رنگ مت دو۔ شازیہ نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، امی بس چپ کریں، جانے دیں انہیں۔ ماہا نے غصے سے ہاتھ کھڑا کر کے شازیہ سے کہا، انہیں ویسے بھی کبھی مجھ سے پیار تھا ہی نہیں، ان کے سر تھوپی گئی تھی نا میں۔ ماہا نے روحانسی آواز میں دانت پیستے ہوئے کہا۔ دانیال تیزی سے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ دانیال یہ کیا پاگل پن ہے؟ نازش نے بیگ کی زپ بند کرتے دانیال کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ اماں اب آپ دیکھ لیں اس لڑکی کے کام، دانیال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی غصے سے۔ آپ تو جانتی ہیں کتنی محبت کرتا ہوں اس سے میں نے اپنے دوست، اپنی ہر ایکٹیویٹی چھوڑی اس کے لیے، اور یہ اپنی ماں سے کہہ رہی ہے میں ظلم کرتا ہوں اس پر۔ دانیال سر پکڑ کر ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ خود اس کے کام چیک کریں، آپ کہتی تھیں یہ میرے رنگ میں رنگ جائے گی۔ دانیال نے ایک ہاتھ اٹھا کر روحانسی آواز میں کہا اور ہاتھ پھر سے سر پر رکھ لیا۔ میں آپ کو پہلے ہی منع کرتا رہا، مجھے ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کرنی، یہ میرے مزاج سے نہیں ملتی۔ دانیال اب انگلی کو ہوا میں چلا چلا کر ہر بات چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ ماہا ابھی کمرے کی طرف آئی تھی اور پھر دانیال کی بات پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ آپ کو ہی شوق چڑھا تھا شوق چنچل لانے کا، غصے سے کہا۔ تو آپ اب چھوڑ دیں، اتنا پچھتاوا ہو رہا ہے۔ ماہا نے زور سے دروازے پر ہاتھ مارا اور چیخنے کے انداز میں دانیال سے کہا، ہاں ہے پچھتاوا، میں کیا ظلم کرتا ہوں تم پر؟ دانیال بھی اسی کے انداز میں چیخا تھا، کرتے ہی ہیں، آپ کو کبھی محسوس ہو تب نہ نوکرانی بنا رکھا ہے، چھوٹی سی غلطی پر برتن اٹھا اٹھا کر مارتے ہیں۔ ماہا نازش کے ہاتھ کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ ماہا بیٹا اتنا تو کرتا ہے تمہارا، نازش نے پاس آ کر کہا۔ بس کریں اماں، آپ نہیں جانتی، آپ کے سارے حقوق پورے کرتے ہیں نا، آپ کو کیا پتا، لیکن بیوی کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، یہ نہیں پتا آپ کے بیٹے کو؟ ماہم نے غصے سے چڑ کر کہا تھا۔ چپ کر جاؤ ماہا۔ دانیال کو اپنی ماں کے ساتھ کی گئی بدتمیزی پر تپ چڑھ گئی تھی۔ نہیں کرتی چپ، آج شادی کے 1 سال ہونے پر بھی آپ اپنی ماں سے کھڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہی غلط تھا؟ تو چھوڑ دینا، ماہا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ چھوڑ دوں گا، دانیال بھی اسی انداز میں چیخا تھا۔ چھوڑیں، پھر اسی وقت چھوڑ دیں، مجھے طلاق دیتے کیوں نہیں؟ ماہا نے اور زور سے کہا اور دانیال کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ دانیال کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی اور پھر ایک زناٹے دار تھپڑ تھا جو اس کا گال سینک گیا تھا۔ دے دوں گا وہ بھی، دانیال نے ایک دم سے اسے الگ کیا تھا۔ اماں جلدی چلیں، وہ غصے سے باہر نکلا تھا۔ ماہا بیٹا چلو ساتھ غصہ تھوک دو، نازش نے ماہا کو پیار سے کہا۔ اماں میری کزن کی شادی ہے، میں ان کے ساتھ لگ کر چل دوں؟ میں نہیں جاؤں گی۔ تھپڑ کا غصہ ابھی بھی موجود تھا۔ ماہا وہ غصے میں ہے بیٹا، مرد کا غصہ بہت برا ہوتا ہے۔ چلو، نازش نے اس کے غصے کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ نازش اب دیکھ لو کیا سلوک کر رہا ہے دانیال،
شازیہ بیٹی سے بھی زیادہ رو رہی تھی، اکلوتی بیٹی کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ آپ بھی بجائے اس کو سمجھائیں کہ اسی کو جھکنے کے لیے کہہ رہی ہیں، نہیں جائے گی میری بچی، جس نے یہاں تھپڑ دے مارا پتہ نہیں گھر جا کر کیا سلوک کرے۔ شازیہ غصے سے کہتے ہوئے ماہا کو سینے سے لگا رہی تھی۔ شازیہ غلط بات مت کرو، ماہا نے اسے غصہ ہی اتنا دلا دیا تھا۔ نازش نے تحمل سے کہا، ہاں آپ کو میری ہی بیٹی غلط لگے گی، وہ آپ کی اولاد ہے جیسے ماہا میری۔ آپ لوگوں نے چھوڑ کے جانا چلی جائیں، ہم پر بوجھ نہیں ہماری بچی۔ شازیہ نے روتے ہوئے کہا، بے شک آپ پر بوجھ نہیں، لیکن یہ رشتے ایسے نہیں نپٹے میری بہن۔ نازش نے ضبط کرتے ہوئے شازیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جو بھی ہے میری بیٹی اس دفعہ نہیں جھکے گی، اسے کہیں آ کر پہلے معافی مانگے۔ شازیہ نے غصے سے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، وہ بھی مانگ لے گا، اس کا غصہ ایسا ہی ہے، وقتی جب اترے گا اس کے آگے پیچھے پھرے گا۔ نازش نے پھر سے ماہا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں جانا اماں، پلیز آپ جائیں۔ ماہا اب شازیہ کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اماں چلیں، کیوں منت سماجت کر رہی ہیں؟ دانیال اس وقت کمرے میں داخل ہوتے ہی ناگواری سے نازش سے گویا ہوا، ماہا اٹھو، چلو دانیال کے ساتھ۔ باسط نے آ کر روبدار آواز میں کہا تھا، مجھے نہیں جانا۔ ماہا نے بھاری ہوتی آواز میں آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، باسط صاحب آپ تو چپ ہی رہیں، بچی اس وقت بھی پٹتی رہی، مجھے شادی نہیں کرنی اس سے، آپ نے جھونک دیا میری بچی کو۔ شازیہ تنک کر بولی، تم چپ کرو بے وقوف عورت، بچی کا گھر اجاڑ رہی ہو۔ دانیال بیٹا غصہ تھوک دو، رک جاؤ شادی تک، پھر کل چلے گی یہ تمہارے ساتھ۔ باسط نے اب ماتھے پر بل ڈالے کھڑے دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، انکل معذرت، میں اب مزید نہیں رک سکتا، اسے آپ کچھ دن اور یہاں رکھیں، میں آ کر لے جاؤں گا۔ دانیال نے غصہ ضبط کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، نہیں کوئی ضرورت نہیں آنے کی، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ ماہا نے چیختے ہوئے کہا، ماہا چپ کرو بالکل۔ باسط نے اونچی آواز میں ڈانٹا تھا، چلو دانیال بیٹا پاگل ہے یہ۔ وہ دانیال کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف چل دیے تھے۔ اماں میرے کپڑے پریس نہیں ہیں۔ دانیال نے اپنے ہاتھ میں شرٹ پکڑے کچن تک آیا، بیٹا مجھے اب کہاں یاد رہتا ہے، مجھے کہہ دیا کرو۔ پراٹھے کو پلٹتے ہوئے پریشان سی شکل میں نازش نے کہا، جب سے ماہا آئی تھی انہوں نے کچن کا کام کم کر دیا تھا اور آج ان کو مشکل ہو رہی تھی۔ فراست تو باہر مقیم تھے، وہ اور دانیال گھر میں ہوتے تھے، یا پھر بعد میں ماہا آ گئی تھی، اور جب سے ماہا آئی تھی وہ تو بس آرام طلب سی ہو گئی تھی۔ لاہور سے واپس آئے ان کو آج تیسرا دن تھا۔ آج دانیال کو آفس جانا تھا، 3 راتیں بے چینی میں گزاری تھیں اس نے، رات بھر جاگنے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ماہا کے رویے نے اسے اندر سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ماہا اس کی پہلی محبت تھی، وہ جو خود کو بہت مضبوط سمجھتا تھا، بری طرح اپنی بیوی کی محبت میں گرفتار تھا۔ یہ اسے ان 3 دنوں میں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا، ہر جگہ بس وہی نظر آ رہی تھی، اس کا ہنسنا، بچوں جیسی شرارتیں، اسے تنگ کرنا، اس کی قربت، سب کچھ، اس کی نفرت بھرے الفاظ اس کی آنکھوں کے کونے بھگونے کا باعث بن رہے تھے۔ اچھا رکے میں خود کر لیتا ہوں۔ وہ مریل قدموں کے ساتھ چلتا ہوا استری اسٹینڈ تک آیا تھا۔ 1 سال ہونے کو تھا، اس 1 سال میں ایک دفعہ بھی تو وہ استری کے قریب نہیں گیا تھا۔ ماہا ٹھیک ہو یا بیمار اسے کپڑے استری ہی ملتے تھے۔ کپڑے استری کرنے کے بعد وہ بے دلی سے ناشتے کی میز پر آیا۔ ماہا بھاگتی دوڑتی نظر آ رہی تھی، کیسی بوکھلائی سی پھرا کرتی تھی وہ صبح کو کہ دانیال کے کسی کام میں غلطی نہ کر بیٹھے۔ اماں فرائی نہیں لیتا اب میں انڈا۔ ماہا آملیٹ بناتی تھی، بے ساختہ اپنے سامنے فرائی انڈا دیکھ کر وہ کہہ گیا اور پھر چپ سا ہو گیا، میں بنا دیتی ہوں رکو۔ نازش نے جلدی سے انڈے کی پلیٹ اٹھائی، اماں رہنے دیں۔ دانیال نے بے دلی سے کرسی دھکیل کر اٹھا اور مریل قدموں سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ماہا ادھر بیٹھی ہو اندھیرے میں؟ سائرہ نے مدھر سی آواز میں کہا۔ سائرہ کی آواز پر ایک دم سے چونک کر وہ خیالوں سے باہر آئی۔ آج 5 دن ہو گئے تھے اور دانیال نے ایک دفعہ بھی میسج یا کال نہیں کی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم رات کے وقت صحن میں لگے جھولے پر بیٹھی تھی جب اس کی منجلی بھابھی سائرہ اس کے پاس آئیں۔ ویسے ہی بھابھی، ہوا چل رہی تھی، آپ اس وقت؟ جلدی سے آنکھوں کو صاف کیا، تمہارے بھائی آئے ہیں باہر سے، دروازہ کھولنے کے لیے آئی تھی۔ سائرہ اس کے ساتھ جھولے پر بیٹھتے ہوئے بولی، بھائی وہ تو آ گئے تھے نا آفس سے؟ ماہا نے حیرانگی سے کہا، ہاں آ گئے تھے، اس وقت ذرا دیر کے لیے دوستوں کی بیٹھک ہوتی ہے، وہاں جاتے ہیں کچھ دیر، آج کل وہ کوئی میچ چل رہے ہیں کرکٹ کے تو وہ دیکھتے ہیں اکٹھے بیٹھ کر۔ سائرہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سائرہ کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے ابھی۔ ماہا نے حیرانگی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تھا، وہاں کوئی جلن کوئی بے چینی نہیں تھی۔ بھابھی ایک بات پوچھوں؟ گھٹی سی آواز میں ماہم نے کہا، ہاں پوچھو۔ سائرہ نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سائرہ اور اس کا بھائی عدیل اکٹھے پڑھتے تھے، بعد میں دونوں کی پسندیدگی کی وجہ سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ بھابھی آپ کو غصہ نہیں آتا بھائی پر؟ بھائی شروع سے ایسے لاپرواہ ہیں، ماہا نے ناخن سے جھولے کو کھرچتے ہوئے کہا۔
غصہ کس بات کا؟ سائرہ نے حیران سی شکل بنا کر کہا۔ مطلب آپ یہ نہیں چاہتی بس ہر وقت آپ کے ساتھ ہی رہیں؟ مدھم سی آواز میں رک رک کر کہا۔ نہیں تو شادی کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ بس ایک آدمی اپنی ہر خوشی بس آپ سے ہی جوڑ لے۔ سائرہ نے میٹھے سے لہجے میں کہا۔ وہ ایسی ہی تھی، نرم دل سی، ہر وقت مسکرانے والی، سمجھدار سی۔ ماہا، میری امی کہا کرتی تھیں کہ اگر شوہر کو زیادہ باندھنے کی کوشش کرو تو وہ دور ہونے لگتا ہے۔ یہ رشتہ 4 چیزوں سے خوشگوار بنتا ہے۔ وہ ماہا کی بے چینی کو بھانپ گئی تھی اور اب اس کے جھکے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ محبت، اعتماد، عزت اور سپیس، مطلب آزادی۔ سائرہ نے رک کر اس کے چہرے کو محبت سے اوپر کیا۔ یہ 4 چیزیں دونوں اطراف سے ہونی چاہیے۔ سائرہ نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ دیکھو، پابندیاں تو ہم ماں باپ کی نہیں برداشت کر پاتے، تو بیوی اگر شوہر پر لگانا شروع کر دے۔ سائرہ نے دھیمے سے لہجے میں گہری بات کہہ دی کہ آپ دوستوں کے پاس نہ جائیں، آپ کسی لڑکی سے، چاہے آپ کی کولیگ ہو، بات نہ کریں۔ اس کی مرضی سے سوئیں، اس کی مرضی سے جاگیں تو وہ اکتانے لگے گا۔ سائرہ آہستہ آہستہ گردن ارد گرد گھماتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی۔ اسے اعتماد دیں، آپ کا جو مقام ہے وہ تھوڑی دیر بات کرنے والی لڑکی کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اس کی دل کی ملکہ بننا ہے، اس کے لیے گھٹن نہیں۔ وہ بڑے رک رک کر بول رہی تھی اور ماہا حیرانگی سے سن رہی تھی۔ یہ رشتہ بہت عجیب ہوتا ہے۔ ایک لمحہ تو ایسا غصہ آتا ہے اپنے شوہر پر کہ دل کرتا ہے اس کا خون ہی کر دیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس پر اتنا پیار آتا ہے کہ اپنا سب اس پر نچھاور کر دیں۔ وہ مسکرا کر چمکتی آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اگر اس رشتے کی اہمیت کو نہ سمجھے تو یہ اندر سے کھوکھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دونوں نفوس ایک دوسرے سے بیزار ہونے لگتے ہیں، جسم کی طلب بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ اسے روح کا رشتہ بنانا چاہیے، ایک دوسرے کے احساسات، اس کے شوق کو اس کے ساتھ ہی قبول کرنا چاہیے، نہ کہ اسے بدلنے کی جدوجہد کرنی چاہیے۔ وہ ایک ہی سانس میں اس کو بہت سی ایسی باتیں سمجھا گئی تھی جو بہت ضروری تھی، جو ہر لڑکی کو شادی سے پہلے ہی پتہ ہونے چاہیے۔ شوہر کو باندھ کر رکھنے سے وہ بیزار ہو جاتا ہے۔ اچھا، میں بہت چلتی ہوں، بہت دیر ہوگی۔ سائرہ اسے خیالوں میں گم چھوڑ کر جا چکی تھی۔ تمہاری بھابھی کا میچ ہے آج، اسد عجلت میں اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے دانیال سے کہہ رہا تھا۔ بھابھی ابھی بھی کھیلتی ہیں؟ دانیال نے حیران ہو کر اسد کی طرف دیکھا۔ اسد دانیال کے آفس میں کام کرتا تھا۔ اس کی شادی بھی 2 سال پہلے پسند سے ہی ہوئی تھی۔ وہ ایک ٹینس پلیئر کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس کی محبت کے قصے آفس میں کافی مشہور ہوئے تھے، اس لیے سب کو پتہ تھا۔ ہاں، کیوں؟ اسد نے تھوڑی حیران سی شکل بنا کر دیکھا۔ میرا مطلب، میں سمجھا شاید شادی کے بعد تم نے روک دیا ہوگا۔ دانیال نے جذبت سا ہو کر کہا۔ کیوں بھئی، اس کا شوق ہے کھیلنا، میں کیوں روکوں گا؟ اسد نے کار کی چابی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ دانیال نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ میرے اچھا لگنے یا نہ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کی زندگی ہے، جیسے وہ جینا چاہے، اسد نے مسکرا کر کہا۔ لیکن وہ بیوی تو تمہاری ہے، دانیال نے گھٹی سی آواز میں کہا۔ بیوی ہے، کوئی غلام تو نہیں جسے رسیوں میں جکڑ لوں۔ کھیلنے میں اس کی خوشی ہے، مجھے اس کی خوشی کے لیے دل بڑا کرنا چاہیے، اس نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کہا۔ دانیال ایک دم سے خاموش ہو گیا تھا۔ اپنے کیے ہوئے بہت سارے دھونس یاد آ گئے جو وہ ماہم پر جماتا رہا تھا۔ یار، یہ عورت نہ ہماری پسلی کی ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے، اس کو ایسا ہی رہنے دے تو یہ ٹھیک رہتی ہے۔ اگر اپنے مطابق سیدھا کرنے کی کوشش کریں تو ٹوٹ جاتی ہے، اور ٹوٹی ہوئی بیوی آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ اسد اس کے چہرے کی پریشانی دیکھ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ہمارے ہاں مردوں کا یہ المیہ ہے کہ اپنی بیوی کو زندگی کی ہر سہولت دیتے ہیں، لیکن وہ نہیں دے پاتے جس میں وہ خوش ہو۔ وہ کیا چاہتی ہے، اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، اگر وہ کسی کام میں کمتر ہے تو کسی کام میں تو اچھی ہوگی نا۔ کیا ہم اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے اس کی خوبی کو نہیں دیکھ سکتے؟ وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہی ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آتی ہے، لیکن وہ ساری عمر جن طور طریقوں میں گزار کر آئی ہے، کیا وہ ایک دم سے ان کو بدل سکتی ہے؟ اسد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے کہہ رہا تھا۔ وہ شاید اپنی صفائی دے رہا تھا کہ کیوں اس نے اپنی بیوی کو شادی کے بعد بھی کھیلنے سے نہیں روکا، لیکن اس کی باتیں دانیال کا دل اور ذہن ضرور صاف کر رہی تھیں۔ ہم شوہر صرف یہی کیوں چاہتے ہیں، بس بیوی ہی جھکے ہر دفعہ، بس بیوی ہی خود کو بدلے ہمارے لیے؟ ہم کیوں نہیں پہل کرتے خود کو بدلنے کی؟ جب وہ ہمیں دیکھے گی تو وہ بھی کچھ قدم آگے بڑھے گی۔ اسد مسکرا رہا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اسے اپنی کھیل سے بھی بہت محبت ہے، اور مجھے اس کی محبت سے محبت کرنی ہے، اس کے لیے گھٹن نہیں بننا۔ اسد نے لب بھینچ کر وہ بات کہی جو اسے شرمندہ کر گئی۔ اچھا، میں چلتا ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ جاگ چکا تھا، لیکن دانیال سر کو کرسی کی پشت سے ٹکائے پرسوچ انداز میں بیٹھا تھا۔ ماہم، کھانا کھاؤ آ کر باہر، شازیہ نے اندھیرے کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے کہا۔ امی، دل نہیں چاہ رہا، کچھ بھی کھاتی ہوں چکر سے آنے لگتے ہیں اور متلی سی محسوس ہوتی ہے۔
बाजू का सहारा लेकर वो बिस्तर से उठी थी और गालों पर लुढ़कते आंसू साफ किए थे। मैं आबद से कहती हूँ गाड़ी निकाले, चलो डॉक्टर के पास। शाजिया ने परेशान होकर माथे पर हाथ रखते हुए कहा। अम्मी रहने देना, माँ ने बाजार सी शक्ल बनाकर कहा। वह 1 हफ्ते में बरसों की बीमार लग रही थी। क्या रहने दे, अपनी शक्ल तो देख, 1 हफ्ते में जर्द हो गई है। शाजिया ने सीने पर हाथ रखकर तड़पती ममता को थपकते हुए कहा। और एक वो है जिसे परवाह तक नहीं तुम्हारी। शाजिया के माथे पर बल पड़ गए थे और नागवार लहजे में कहा, अम्मी ऐसी बात नहीं, बहुत सी जगहों पर मैंने भी गलत किया है उनके साथ। अचानक दानियाल की बुराई अपनी माँ के मुंह से सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। फ़ौरन उससे वकालत की और फिर एकदम से मुंह पर हाथ रखे वो बेड से उतरी थी और वॉशरूम की तरफ भागी थी। शाजिया भी उसके पीछे भागी थी। क्या हुआ? शाजिया ने उसकी पीठ पर हाथ रखा जो बहुत बुरी तरह आवाज़ें निकालते हुए मतली की कोशिश कर रही थी। अम्मी, दिल फिर से उछल रहा है, माँ ने उखड़ती सांसों के साथ घुटी सी आवाज़ में कहा। जोर लगाने से आंखों में पानी आ गया था। वो बाहर आकर बेड पर ढह सी गई। चलो उठो जल्दी से। शाजिया परेशान सी हो गई थी। उसको बाजू से पकड़ कर उठाया। मैं आबद को कहती हूँ। फिर उसे छोड़कर वो माँ के बड़े भाई को आवाज़ें लगाती हुई बाहर निकल गई। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है ज़िंदगी। जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है। ये लम्हा कब था मेरा? गाने के बोल और माँ की याद दोनों तड़पा रहे थे। फवाद की शादी की तैयारियां चल रही थी। उसने आज सब दोस्तों को बुलाया था, पर पता नहीं क्यों कहीं भी जाने को दिल नहीं कर रहा था। जब से असद की बातें सुनी थी, दिल अजीब बेचैन हो गया था। उसे अपनी कोताहियों का एहसास होने लगा। माँ को हर बात में टोकता था मैं। कार के स्टीयरिंग मजबूती से पकड़े वो सोच रहा था। बाल बिखरे हुए, शेव बढ़ी हुई थी, आंखें रत जगह की गवाह थी। उसकी शरारतें, उसका बचकानापन, उसके कहकहे सभी तो टोक टोक कर बंद करवा दिए थे उसने। अब वो हंसती भी थी तो सोचकर, आज ये सोचकर उसका खुद दिल दुख रहा था। आज वो खुद को माहम की जगह रखकर सोच रहा था। उसे घुटन महसूस हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ वो रोज़ के मामूल के मुताबिक नाजिश के कमरे में आया। आ गई? आज बहुत देर कर दी बेटा, मैं तो घबरा जाती हूँ अकेले घर में। अब वो बेड पर लेटी हुई थी। इसे देखते ही उठ बैठी। माँ हम होती थी तो इतना सुकून का एहसास होता था। मुझसे बातें करती थी, इकट्ठे सीरियल देखते थे हम। वो बुरी तरह माहम को याद कर रही थी। लेने जा रहा हूँ आपकी बहू को कल। दानियाल ने सर नीचे झुकाते हुए मध्यम सी आवाज़ में कहा था। मेरी बहू को लेने जाना है तो मत जाओ। नाजिश की आवाज़ खफकी भरी थी। मतलब? दानियाल ने चौंक कर देखा। अपनी बीवी को लेने जा रहा है तो जा। मुंह फुलाकर उन्होंने कहा था। अम्मा मुझे माफ़ कर दे। उस दिन से माहम के हवाले से आपको भी बातें सुनाता रहा मैं। दानियाल ने शर्मिंदगी भरे लहजे में सर झुकाकर कहा था। बेटा, ये रिश्ता तो अज़ल से है, अब तक रहेगा। नाजिश ने मध्यम सी आवाज़ में शफकत भरा हाथ उसके सर पर रखा था। हज़रत आदम को जब खुदा ने पैदा किया तो वो अकेले थे। फिर उनके दिल बहलाने और तस्कीन और मोहब्बत के लिए खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से ही मिट्टी लेकर अम्मा हवा को सिंचा। शोहर और बीवी ये वो पहला रिश्ता है जो दुनिया में आया, और मरने के बाद भी सिर्फ वाहिद यही एक रिश्ता होगा जो कायम रहेगा। अम्मा उसके सर पर हाथ फेरते हुए धीरे से उसे समझा रही थी। अम्मा, मैं अपनी माँ को लेने जा रहा हूँ। दानियाल ने मुस्कुराते हुए नाजिश के हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया। आप चलेंगी साथ? बड़े जज्ब से कहा। नहीं, इस दफ़ा तुम ही जाओगे। नाजिश ने मोहब्बत से गाल थपथपाया था दानियाल का। क्या का सच कह रही हैं डॉक्टर? शाजिया ने पुरजोश लहजे में कहा और चमकती आंखों से एक दफ़ा माँ और दूसरी दफ़ा डॉक्टर को देखा। जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह। माँ थोड़ी वीक है, इसको कहीं अपना ख्याल रखे, बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा। माँ का चेहरा जो जर्द पड़ा था एकदम से खिल गया था। वो और दानियाल अब कुछ परेशान से रहने लगे थे। शादी को 1 साल होने जा रहा था, लेकिन आज उनकी दुआएं रंग लाई थीं। माहम का दिल किया वो उड़कर दानियाल के पास चली जाए और सीने से लगकर ये खुशी बताए। जी जी क्यों नहीं, शाजिया ने पुरजोश लहजे में मुस्कुराते हुए कहा। अल्लाह का शुक्र है, शाजिया ने दोनों हाथ हवा में उठाकर कहा था। मैं करती हूँ नाजिश को कॉल, ज़रा बताती हूँ, देखना तो आएगा। दानियाल एरियां रगड़ता हुआ कार में बैठते ही शाजिया ने नाक चढ़ा कर कहा था। अम्मी, आप किसी को नहीं बताएंगी, मैं खुद बताऊंगी दानियाल को, वो शर्माते हुए कह रही थी और फिर गाड़ी की खिड़की से बाहर थोड़ा सा चेहरा निकाल कर गहरी सांस ली। फ़ोन की मैसेज टोन पर टीवी देखते हुए दानियाल ने फ़ोन उठाया था। जैसे ही मैसेज खोला तो उसकी बचपन की तस्वीर के नीचे लिखा था कमिंग बैक, और नीचे लिखा था बाबा मुझे लेने आ जाए। ओह, दानियाल का हाथ एकदम से होंठों पर गया था। उसकी आंखें चमक गई थीं। दिल अजीब तर्ज से धड़का था। वो मुस्कुराते चेहरे और खुशी से कांपते हाथों के साथ माहम का नंबर मिला रहा था। क्या ये सच है?
مہم کے فون اٹھاتے ہی دانیال نے چہکتے ہوئے کہا، لاکھ بری سہی پر جھوٹ کبھی نہیں بولا آپ سے۔ مہم نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر مدھر سی آواز میں کہا، تم بری نہیں ہو میری جان۔ محبت بڑے لہجے میں دانیال نے دھیرے سے کہا، برا تو میں کرتا رہا، شرمندہ سا لہجہ تھا۔ دانی مجھے لینے آ جائے، میں نہیں رہ سکتی آپ سے دور۔ مہم نے روتے ہوئے بھاری آواز میں کہا، تو میں کہاں جی رہا تھا اتنے دن سے۔ محبت سے لبریز لہجے میں کہا، شکوہ نہیں کروں گی اب، آنسو گالوں سے صاف کرتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں کہا مہم نے، اور میں کسی بھی بات سے نہیں روکوں گا۔ دانیال نے شرمندہ مگر محبت بھرے لہجے میں کہا، میں بھی نہیں روکوں گی فواد اور آذر سے ملنے سے۔ میں بھی نہیں روکوں گی فواد اور آذر سے ملنے سے۔ بچوں کی طرح لاڈ سے کہا، مجھے بھی تمہارے اونچے قہقہے سننے ہیں۔ دانیال نے بھیگی سی آواز میں کہا، اب کبھی سالن سے بال نکلا تو؟ مہم نے شرارت سے کہا، تو مسکرا کر پھر سے سالن ڈال لاؤں گا۔ شرارت اور محبت بھرے لہجے میں کہا، فواد کی شادی آ رہی ہے۔ پرجوش انداز میں کہا، دل کا بوجھ ایک دم سے اترا تھا۔ اچھا سچ، جائیں گے آپ؟ چہکتی ہوئی آواز میں کہا، جانے دانیال اجازت دے گی تو ہی۔ شرارت سے کہا، نہیں، آپ کا پکا دوست ہے، اس کی زندگی کا اتنا اہم موقع ہے، آپ کو جانا ہے اور میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے بالکل۔ بڑے جذب سے کہا، ارے واہ، میری چھوٹی سی بیوی تو سمجھدار ہو گئی ہے۔ دانیال نے قہقہا لگایا تھا، جی بالکل۔ ماہا نے شرماتے ہوئے مدھر سی آواز میں کہا، کیا کر رہے ہیں جو سانس چڑھا ہوا ہے؟ مہم کو ایک دم محسوس ہوا دانیال ساتھ ساتھ کوئی کام کر رہا ہے بات کرتے ہوئے۔ پہلے صبح آنا تھا۔ شرارت سے کہا، ابھی نکل رہا ہوں۔ محبت بھرے بھیگے لہجے میں کہا، ارے نہیں، صبح ہی آئیے گا۔ ماہا نے ایک دم فکر مندی اور محبت سے چہکتے ہوئے کہا، چپ، بالکل چپ، اب ایک دن بھی تمہارے بنا نہیں رہا جائے گا۔ دانیال نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور مہم کھلکھلا کر ہنستی تھی اور دانیال اندر تک سرشار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول بھی دوسرے ناولز کی طرح پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔